دوپہر میں ہی وہ ہاسٹل سے حویلی پہنچی تھی اور لمبی تان کر سو گئی۔ شام میں اس کی آنکھ عجیب سے شور سے کھلی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کس چیز کا شور ہے۔ اس نے چپل پاؤں میں عرصے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنکھوں کو ملتی ہوئی وہ بنا منہ دھوئے ہی دروازے تک آئی اور ہلکا سا دروازہ کھولا دیکھنے کے لیے کہ آخر شور کس چیز کا ہے۔ سنو نوری، کوئی مہمان آ رہا ہے کیا؟ حویلی کی ملازمہ سامنے سے گزری تو اس نے آواز دے کر پوچھا۔ صاف ستھرائی سے یہی لگ رہا تھا کہ کوئی مہمان آ رہا ہے، اس لیے اسے تجسس ہوا کہ کون آ رہا ہے۔ ارے آپ کو نہیں پتا شہریار صاحب آ رہے ہیں، تبھی تو اتنی رونق لگی ہوئی ہے حویلی میں تو بڑی خوش ہوں، 6 سال بعد شہریار صاحب کو دیکھوں گی۔ نوری کے الفاظ نے اس کی تو جیسے روح قبض کر لی تھی۔ نوری پرجوش انداز میں کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ڈسٹر تھا اور وہ کونے کھردری کی مٹی صاف کر رہی تھی۔ عائزل نے آرام سے دروازہ بند کیا۔ وہ بالکل حواس باختہ ہو گئی تھی۔ شہریار کے آنے کا سن کر آرام سے چلتی ہوئی وہ واش روم تک آئی اور منہ پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگی۔ پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر مارتے ہوئے اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، خوف تھا۔ 6 سال گزر گئے تھے لیکن ابھی بھی یہ خوف ویسے کا ویسی تھا۔ شہریار واپس آ رہا تھا۔ اس نے آئینے کی طرف دیکھتے ہوئے دبی دبی آواز میں سرگوشی کی۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے آپ سے ہم کلام تھی۔ اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو نارمل کیا اور سامنے ہینگر پر ٹنگے ہوئے تولیے سے منہ پوچھا اور ایک کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا اور شہریار کی آنے سے پہلے وہ کچھ دیر کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی تھی، کیونکہ شہریار کو دیکھنے کے بعد شاید اسے ٹھیک سے سانس بھی نہ آئے۔ سکون سے 6 سال، وہ زیر لب کہتی حویلی کی طویل راہداری میں چلتی جا رہی تھی۔ راہداری میں بہت ساری کھڑکیاں تھی اور سامنے لان کا منظر تھا جو کہ شام ہوتے ہی روشن ہو چکا تھا۔ لائٹننگ کی وجہ سے وہ بڑا ہو چکا تھا، میچور ہو چکا ہوگا، کیا پتہ سدھر گیا ہو، کیا پتہ اس کے لڑک پن کی لرزش ہو۔ عائزل نے خود کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، ارے نور کدھر جا رہی ہو؟ ارے تمہارا بھائی آ رہا ہے، جاؤ جا کر تیاری کرو۔ طویل راہداری ختم ہوتے ہی کار پورچ آ گیا۔ وہ وہاں پر گئی تو دیکھا اس کی ماں مقدس بیگم ڈرائیور کو ہدایت دیتے ہوئے کچھ بول رہی تھی۔ ان کی نظر عائزل پر گئی۔ مقدس بیگم نے سرخ رنگ کی ساڑی زیب تن کی ہوئی تھی۔ وہ ایسے سج دھج کے تیار ہوئی تھی جیسے ان کا بیٹا نہیں بلکہ ان کی بارات آ رہی ہو۔ بھائی ایسے ہوتے ہیں بھائی بہنوں کے ساتھ۔ آگے اس سے کچھ سوچا نہیں گیا، اسے رنجش آ گئی۔ اس نے یہ باتیں دل میں کہی تھی، کسی اور کے سامنے کہنے کی تو اسے ہمت ہی نہیں ہوئی تھی، کبھی بھی نہیں۔ وہ لان میں آ گئی۔ مقدس بیگم کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ آج سے 10 سال پہلے وہ اس حویلی میں آئی تھی۔ ان 10 سالوں میں کبھی بھی اس نے حویلی کو اس طرح سے سجا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ چمک دھمک والا منظر باہر سے تو بہت خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن عائزل کے اندر کی دنیا کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ لان میں آ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ آج سے 6 سال پہلے جب وہ امریکہ گیا تھا تو عائزل نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا کہ اس کی جان چھوٹ گئی۔ اس وقت عائزل 15 سال کی تھی، آج وہ 22 سال کی ہونے والی تھی، لیکن اس کا دل آج بھی چڑیا کی طرح نازک تھا۔ شہریار گیا تھا تو 20 سال کا تھا، اب وہ 26 کا ہو چکا ہوگا۔ عائزل اپنے ذہن میں حساب کتاب کرنے لگی۔ لان کو دیکھ کر اسے وہ منظر یاد آ گیا جب وہ پہلی بار اس حویلی میں اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر آئی تھی، اور اندر آتے ہی سب سے پہلی شخصیت جسے اس نے دیکھا تھا وہ شہریار تھا۔ یہی وہ لان تھا جس میں شہریار کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کیا کرتا تھا۔ اس کا بہت دل کرتا تھا کہ وہ رات کو اس لان میں آئے اور چہل قدمی کرے، لیکن ہمیشہ ہی شہریار کو وہاں پا کر وہ واپس چلی جاتی تھی۔ شہریار کے جانے کے بعد اس نے اپنے روز کا معمول بنا لیا تھا۔ وہ روزانہ رات کو کھانا کھانے کے بعد لان میں آتی تھی اور بہت خوش ہوتی تھی۔ پھر اس نے لڑک پن سے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا۔ جب اعلیٰ تعلیم کا وقت آیا تو علاقے میں کوئی اچھی یونیورسٹی نہیں تھی۔
اس لیے اسے دوسرے شہر جانا پڑا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اسے قریب کی ہی کسی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے تاکہ وہ آسانی سے ہر ہفتے حویلی آ سکے۔ پہلے اسے حویلی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن جب سے شہریار امریکہ گیا تھا تب سے لے کر اسے حویلی سے محبت ہو گئی تھی۔ یہاں آ کر اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ حالانکہ حویلی والوں کا سلوک اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ خوش تھی کیونکہ یہ اس کے باپ کی حویلی تھی جس کا ذکر اس کے بچپن میں سکندر صاحب اس سے کیا کرتے تھے۔ اس کے والد کو اپنی اس حویلی سے اس قدر محبت تھی کہ وہ انزل کو حویلی کے قصے سنا کر خوش ہوتے اور پھر ان کی آنکھ بھر آتی۔ اسے حویلی سے صرف اس لیے محبت تھی کیونکہ اس کے والد کو حویلی سے محبت تھی، اور اس کے والد نے حویلی کا جو نقشہ اس کے سامنے کھینچا تھا وہ بالکل ویسا ہی تھا۔ اس نے وہی کمرہ لیا تھا جو سکندر صاحب کا کمرہ ہوا کرتا تھا۔ ان کی شادی سے پہلے اس کی حویلی میں کوئی بات نہیں مانی جاتی تھی، لیکن یہ بات اس نے رو دھو کر دادو سے اپنی بات منوا لی تھی۔ ایک دادو ہی تھی جو اس کا خیال رکھتی تھی۔ کل کی تقریب بہت شاندار ہونی چاہیے۔ فرید، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میرا بیٹا 6 سال بعد واپس آ رہا ہے۔ اس کے استقبال میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ میرا واحد چشم و چراغ ہے، میرا وارث ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم اپنے بچپن میں چلی گئی تھی کہ اچانک اسے کسی کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو لان میں سامنے کھڑے اس کی ماں کے شوہر جہانگیر بلوچ صاحب اپنے سب سے خاص ملازم کو ہدایت دے رہے تھے کہ ان کی نظر سامنے سے آتی ہوئی انزل پر پڑی۔ یہ تم کیا بدروحوں کی طرح بھٹک رہی ہو؟ اندر جاؤ، شہریار واپس آ رہا ہے، لان میں کچھ ارینجمنٹ کروانی ہے، یہاں مزدور وغیرہ آئیں گے سیٹنگ کرنے کے لیے، اندر جاؤ تم۔ ہمیشہ کی طرح جہانگیر صاحب نے حقارت آمیز لہجے میں اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی اور اندر کی جانب جانے لگی۔ مجھے لگا تھا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، وہیں پر ہی مر جائے گا، لیکن وہ آ رہا ہے، میری روح قبض کرنے وہ آ رہا ہے۔ وہ اپنے آپ سے بولے جا رہی تھی۔ اس کی عادت تھی کوئی اس کی حویلی میں سنتا نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے آپ سے ہی باتیں کرتی تھی۔ وہ اندر آ گئی بڑے سے ٹی وی لاؤنج میں۔ مقدس، تم نے ماں ہونے کا فرض ادا کیا ہے۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں ہے کہ شہریار کی سوتیلی ماں ہو۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ اس کی دادی جنت بیگم اس کی ماں سے بول رہی تھی۔ وہ دونوں خواتین سوفر پر بیٹھی ہوئی محو گفتگو تھی۔ میری ماں تو کبھی بن نہیں سکی۔ انزل کو ان کی باتوں سے الجھن ہونے لگی۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی اور خود کو بند کر دیا۔ ہوائی جہاز لینڈنگ کے لیے تیار تھا۔ اس نے کھڑکی سے جھانکا۔ کراچی اس کے قدموں تلے تھا، روشنیوں کا شہر کراچی۔ جہاز لینڈ کر چکا تھا۔ تمام مسافر باری باری اترنے لگے۔ اس کی عادت تھی وہ سب سے آخر میں اترتا تھا۔ وہ بھیڑ میں پھنسنے کا عادی نہیں تھا۔ جب ساری لائن خالی ہونے لگی تو وہ اٹھا۔ ایئر ہوسٹس نے مسکراتے ہوئے اسے الوداع بولا۔ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی، جو بھی دیکھتا تھا مرعوب ہو جاتا تھا۔ بلو جین، سفید شرٹ اور لیدر کی جیکٹ پہنے، دائیں کندھے پر اپنا بیگ لٹکائے، چوئنگم چباتا ہوا وہ ایک دلکش سی مسکراہٹ ایئر ہوسٹس کی طرف اچھال کر آگے بڑھ گیا۔ اپنا لگیج لینے کے بعد وہ باہر آیا۔ کھلی فضا میں آتے ہی اس نے ایک لمبی سانس اندر لے جا کر وطن کی ہوا میں گھلی ہوئی خوشبو کو محسوس کیا تھا۔ اس کا ڈرائیور، اس کا گارڈ اور اس کی بڑی سی ویگو سب اس کے منتظر تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ 5 گھنٹے اس کے گاؤں کا راستہ تھا۔ وہ پہلو بدل بدل کر تھک گئی تھی، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ نیند آتی بھی تو کیسے؟ اس کی نیند اڑانے والا جو آ رہا تھا، وہ تو ایسے مطمئن ہو کر بیٹھتی تھی جیسے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اسے لگا کہ شہریار تو امریکہ بھاگ گیا ہے۔ اسے یہی لگتا تھا کہ شہریار نے وہاں پر کسی گوری لڑکی سے شادی کر لی ہوگی۔ وہ ایک مکمل انگریز لڑکا بن چکا ہوگا۔ اسے پاکستان واپس آنے میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کی ساری سوچیں غلط ثابت ہو گئی تھیں۔ آج اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ واپس آ رہے تو میں ہاسٹل چھوڑ کر کبھی بھی حویلی نہ آتی۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہا۔ وہ پریشان تھی کیونکہ حویلی کے مکین ابھی تک جاگ رہے تھے۔ رات کے 12:30 بج چکے تھے اور سب لوگ اس کی آمد پر
اس قدر پرجوش تھے کہ کسی کو نیند کا ہوش نہیں رہا تھا، ورنہ یہاں تو رات کے 11 بجے ہو کا عالم ہو جاتا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، ساری حویلی کی جان تھا، ہر جگہ چھائے رہنا اس کی فطرت تھی، ہر کسی کے دل میں رہنا چاہتا تھا۔ وہ تو گھر کے ملازموں سے بھی ایسی بات کرتا تھا جیسے کہ ان کا دوست ہو، اور یہ سب صرف اس لیے کرتا تھا کہ سب اسے اچھا سمجھیں۔ اس لیے نوری اتنی خوش دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ اس نے ہمیشہ نوری کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کیا تھا۔ انجل کو لگتا تھا کہ اسے کسی سے محبت نہیں ہے، وہ سب کو بیوقوف بناتا ہے اپنی مصنوعی محبت دکھا کر۔ اس کے اندر کیا چلتا تھا یہ صرف انجل جانتی تھی۔ انجل کے لیے وہ ایک بہروپیہ تھا، اس کے جانے پر اسے آزادی ملی تھی اور وہ پوری حویلی میں خوشی خوشی دندناتی پھرتی تھی، کسی کی پرواہ کیے بغیر۔ حویلی کے مکین اسے نہ جانے کیا کچھ کہتے تھے، مگر اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ اسے خوشی تھی تو اس بات کی کہ شہریار چلا گیا۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ اس نے حالی سے دروازہ کھول کر دیکھا، لاؤنج میں سب اس کے منتظر تھے، خوش گپوں میں مصروف تھے۔ اس نے پھر سے دروازہ بند کیا اور لاک لگا دیا۔ وہ طویل سفر کر کے آیا تھا اور یہ طویل سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ ہی جا رہا تھا۔ اندھیری رات تھی اور ویران علاقہ تھا۔ اس کی گاڑی اس کے علاقے کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ امریکہ جا کر پاکستان کو بھول گیا ہے۔ وہ تو جانا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن زبردستی اس کے والد صاحب نے اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ وہیں سے ہی اس نے گریجویشن اور ماسٹرز کیا۔ تعلیم تو بس ایک بہانہ تھی۔ جہانگیر صاحب تو اسے صرف اس لیے وہاں بھیج رہے تھے کیونکہ ان کے علاقے کے حالات خراب تھے۔ علاقے میں کافی دشمنی چل رہی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اکلوتے سپوت کو یہاں سے بہانے سے نکالا تھا۔ اگر وہ اصل وجہ سب کو بتا دیتے تو سب یہی کہتے کہ وہ بزدل ہے۔ پچھلے سالوں میں کئی بار اس نے واپس آنے کی ضد کی، لیکن جہانگیر صاحب نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ لیکن اب جب کہ علاقے کے حالات بہتر ہو چکے تھے، پچھلے سال جتنے سارے علاقائی جھگڑے تھے ان کے مسئلے کے حل کے لیے ایک بہت بڑا جرگہ بٹھایا گیا تھا اور تمام سردار جرگے میں شامل ہوئے۔ تمام معزز ہستیوں نے شرکت کی، پیر بھی شامل ہوئے جن کو بہت مانا جاتا تھا۔ علاقے میں امن و امان ہونے کے بعد جہانگیر صاحب نے اپنے بیٹے کو واپس آنے کی اجازت دے دی تھی۔ جہانگیر صاحب ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ وہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ان کے بھائی سکندر کا بھی کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اس کے آباء و اجداد کی نسل اب صرف اور صرف شہریار سے ہی چلنی تھی، اس لیے وہ کسی قسم کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن شہریار کو لگتا تھا کہ اسے اس مٹی کے خمیر میں گوندا گیا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اپنے وطن کو نہیں بھولا تھا۔ وہاں پر وہ ایک عام سے شہری کی طرح رہتا تھا اور اپنے علاقے میں شیر بن کر رہتا تھا۔ اسے عام سے بن کر نہیں رہنا تھا، اسے شیر بن کر رہنا تھا۔ یہ وہ جنگل تھا جس کا وہ شیر تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطہ تھا کہ اچانک سے گاڑی کی آواز سنائی دی اور ہارن کی آواز سنائی دی۔ حویلی کے مرکزی گیٹ کھلنے کی آواز سنائی دی، وہ گیٹ جو کھلنے پر بہت زیادہ آواز کرتا تھا۔ سردیوں کی راتیں تھیں، اس لیے ہر آواز کو بہت آسانی سے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اب گاڑی اندر داخل ہونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور کھڑکی کے قریب آئی۔ لائٹ آف کر کے ہلکا سا پردہ سرکایا۔ پہلے گاڑی سے گارڈ اترا، پھر ڈرائیور اترا اور ڈرائیور نے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ انجل بہت غور سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آرام سے نہیں اترا تھا، گاڑی تھوڑی اوپر کو تھی، اس لیے جمپ مار کر نیچے اترا۔ کندھے پر ایک بیگ لٹکائے چوئنگم چباتا ہوا وہ آگے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کی چوئنگم چبانے والی عادت سے ہی انجل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بالکل بھی نہیں بدلا۔ وہ 6 سال پہلے بھی چوئنگم چباتا تھا اور آج بھی وہی کام کر رہا تھا۔ اسی بات سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی شخصیت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ پہلے بھی برا تھا اور آج بھی برا ہی ہوگا۔ اس نے پھر سے پردہ گرایا اور فوراً سے آ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور لحاف تان لیا۔ وہ سوتی بن گئی اس سے پہلے کہ کوئی آ کر اسے جگائے کہ ریاست کے شہزادے کا استقبال کرے۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا، یہ باور کروا رہی تھی کہ وہ گہری نیند سو رہی ہے،
لیکن جو بھی تھا وہ دروازہ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ یہ ضرور نوری کی بچی ہوگی، اس نے غصے سے کہا۔ وہ واقعی میں نوری ہی تھی۔ اب نوری کی آواز سنائی دے رہی تھی اسے۔ حنزل بی بی، باہر آ جائیں، شہریار صاحب آ گئے ہیں، مقدس بیگم آپ کو بلا رہی ہیں۔ نوری کی منحوس آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اسے شدید غصہ آیا، لیکن وہ ڈھیر بن گئی تھی۔ پہنچی وہیں پر خاک جہاں کا ضمیر تھا۔ جیسے ہی اس کی گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی، اس کے منہ سے بے اختیار یہ جملہ نکلا۔ اس نے مسکرا کر گاڑی کی کھڑکی سے ہی حویلی کو دیکھا، جو دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی اور سامنے اس کے منتظر تھے۔ تقریباً رات 1:30 بجے وہ حویلی پہنچا تھا۔ اسے لگا سب سو گئے ہوں گے، لیکن سب اس کے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ گاڑی سے اتر کر کار پورچ بالکل سامنے اس کے والد کھڑے تھے اور پیچھے مقدس بیگم، رشتہ دار، نوکر چاکر، سب۔ اس سارے ہجوم میں نہیں تھی تو اس کی ماں، اس کی وہ ماں جس نے اسے نازوں سے پالا تھا، لیکن بہت جلد اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ سارا ہجوم مل کر بھی اس کی ماں کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ ماں تو کوئی نعم البدل نہیں تھا، یہ بات سوچ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اتنے سالوں بعد وہ آیا تھا، لیکن اس کی ماں نہیں تھی۔ اس کا دل کیا کہ سب سے پہلے قبرستان جائے اور اپنی ماں کے قدموں میں حاضری دے اور پھر حویلی آئے، لیکن رات کے اس پہر اس کے والد نے سختی سے اسے وہاں جانے سے منع کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے جب بھی وہ کبھی شہر جاتا تھا تو واپسی پر سب سے پہلے قبرستان جاتا تھا اپنی ماں کی قبر پر، اس کے بعد ہی وہ حویلی آتا تھا۔ وہ سیدھا چلتا ہوا اپنے باپ جہانگیر بلوچ کے پاس آیا اور چھپ کر ان کے قدموں کو ہاتھ لگایا اور پھر وہی ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور ان سے گلے ملا۔ یہ اس علاقے کا خاص رواج تھا، چھوٹے بڑوں کے ساتھ اسی انداز میں ملتے تھے۔ اپنے باپ سے ملنے کے بعد وہ مقدس بیگم سے بھی اسی انداز میں ملا، ان کے قدموں کو چھو کر۔ مقدس بیگم کو بہت خوشی محسوس ہوئی اس طرح ملنے پر۔ ان کے پیچھے نہ جانے کتنے چہرے تھے جو ان 6 سالوں میں کافی بدل چکے تھے۔ اس کی پھپھو، اس کی دادی، اس کی کزنز، اتنے سارے چہروں میں اس نے ایک چہرے کو تلاش کرنا چاہا، مگر وہ اسے نہیں ملا۔ وہ ایک چہرہ جس سے پچھلے 6 سال سے وہ بھول نہیں پایا تھا، وہ ایک چہرہ جو بار بار اس کے خوابوں میں آتا رہا، وہ ایک چہرہ جس کے لیے خاص کر وہ اتنی لمبی مسافت طے کر کے آیا تھا۔ اس کا دل اس پری چہرے کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن وہ چہرہ اتنی بھیڑ میں کہیں بھی نہیں تھا۔ تو مجھ سے چھپ رہی ہو تم انزل میڈم، آخر کب تک چھپو گی؟ شہریار نے دل میں کہا اور آگے بڑھ گیا۔ شہریار صاحب، مجھے پہچانا؟ میں نوری، یاد ہے نا؟ نوری نے آگے بڑھ کر یاد دلانا چاہا۔ نوری؟ شہریار کچھ نہیں بھولتا ہے اور نہ ہی کچھ بھولے گا، ان لوگوں کو جو اس کے وفادار ہوتے ہیں، تمہیں ہی کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس نے اس کا دل خوش کرنے کے لیے کہا، اور وہ واقعی میں خوش ہو گئی تھی۔ اس حویلی میں ملازموں کو بھی عزت دی جاتی تھی، اگر نہیں تھی اس حویلی میں عزت کسی کی تو وہ انزل سکندر کی تھی۔ بابا سائیں، میں بہت تھک چکا ہوں، سونا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی نیند آ رہی ہوگی، باقی باتیں کل۔ شہریار معذرت کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں میرے بیٹے، کل باتیں کریں گے، کل تمہارے آنے کی خوشی میں میں نے شاندار پارٹی بھی رکھی ہے۔ جہانگیر بلوچ نے اسے ایک بار پھر سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ دیٹس گریٹ، اس نے کہا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا، پھر ایک دم سے رک گیا۔ میرا کمرہ وہی ہے نا؟ تبدیل تو نہیں؟ اس نے پیچھے مڑ کر اپنی دادی سے سوال کیا۔ نہیں بیٹا، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا اس حویلی میں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تمہارا کمرہ بدل جائے یا تمہاری کوئی چیز بدل جائے، سب کچھ ویسے کا ویسے ہی ہے اور سب کچھ تمہارا ہے۔ اس کی دادی جنت بیگم نے کہا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا، جوتے اتار کر چینج کیے بغیر یہ سونے لگا۔ لائٹ آف کر دی اور اندھیرے میں سوچ رہا تھا۔ ٹھیک ہے انزل، سب سمجھ گیا ہوں میں، تم جان پوچھ کر سوتی بنی ہو، مجھے پتا ہے تم جاگ رہی ہو، اس نے زیر لب کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ انزل تھوڑا سا دروازہ کھول کے پیچھے 15 منٹ سے لاؤنج کا منظر دیکھ رہی تھی، جہاں پر وہ ہنس ہنس کر سب سے مل رہا تھا، باتیں کر رہا تھا اور پھر سونے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ سونے کے لیے چلا گیا تو انزل کی جان میں جان آئی، شکر ہے کسی نے اسے باہر نہیں بلایا تھا۔ شہریار کے جاتے ہی سب حویلی والے سونے کے لیے چلے گئے۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور دروازہ لاک کر کے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔
تقریباً 1 گھنٹے تک پہلو بدلتی رہی لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب اسے پتہ چل گیا تھا کہ نیند کی گولی لیے بغیر اسے نیند نہیں آنے والی، اس لیے وہ دادو کے کمرے میں آ گئی۔ بغیر چپل پہنے وہ وہاں تک آئی تاکہ کوئی آواز پیدا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ بھوت جاگ جائے۔ اس نے آرام سے بیڈ سائڈ سے نیند کی گولی اٹھائی اور بہت آرام سے دروازہ بند کیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ اسی طرح دبے پاؤں کچن تک آئی، پانی کا گلاس بڑھایا، گولی منہ میں ڈال کر پانی کا گھونٹ لینے لگی۔ تیسرے گھونٹ پر اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اتنی خاموشی میں اسے اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ پیچھے مڑ کر دیکھے کہ کون آ رہا ہے، لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ آنے والا کون ہو سکتا تھا۔ رات کے اس پہر اس کا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ وہ جو بھی تھا آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سانس اندر لینی چاہی تو تیز مردانہ پرفیوم کی خوشبو اسے محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگا وہ پتھر کی ہو گئی ہے، پیچھے دیکھ ہی نہیں سکتی تھی، پیچھے دیکھا تو پتھر کی ہو جائے گی۔ کیسی ہو انو؟ گھمبیر مردانہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو انجل کو لگا کسی نے سورہ اسرافیل اس کے کانوں میں جیسے پھونک دیا ہو۔ گلاس اس کے ہاتھوں سے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکا تھا، اچھا خاصا شور پیدا کر چکا تھا۔ کیسے بھول سکتی تھی وہ اس آواز کو؟ اس کے کانوں کے لیے دنیا کی سب سے خوفناک آواز تھی یہ۔ اس نے ایک لمبی سانس اندر لے جا کر خارج کی، اپنے اندر بہت سارے ہمت جمع کر کے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مڑ کر اسے دیکھا، وہ وہی تھا۔ دلکش مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ انجل نے اسے دیکھا، ہلکی بڑی ہوئی شیو، براؤن چمکدار آنکھیں۔ سامنے کھڑا لڑکا اس قدر خوبصورت تھا کہ اسے دیکھ کر دل پھینک لڑکیوں کی آہ نکل جاتی تھی، لیکن وہ دل پھینک لڑکی نہیں تھی، وہ انجل سکندر تھی۔ انجل نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے گلے میں جیسے کوئی کانٹا پھنس گیا تھا۔ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن اس کے پیر جیسے اندیکھی بیڑیوں میں جکڑ چکے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ آج سے 6 سال پہلے وہ ایک نوجوان لڑکا تھا، لیکن آج 6 سال بعد تو وہ جیسے مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر پلک جھپکنا بھول گئی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ بہت خوبصورت تھا، بلکہ اس لیے کہ اسے خوف آ رہا تھا، جیسے کوئی بچہ اگر کسی سے ڈرتا ہے تو اسے دیکھتا رہتا ہے خوف سے۔ وہ بھی ایسے ہی خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا تم نے، شہریار نے پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بار مسکراہٹ کی جگہ سنجیدگی نے لے لی تھی۔ انجل نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ چلو میرے سوال کا جواب نہیں دینا ہے تو نہ دو، لیکن مجھ سے نہیں پوچھو گی کہ میں کیسا ہوں؟ 6 سال بعد آیا ہوں، اتنی تو اہمیت ہوگی میری تمہاری نظر میں کہ میری خیر و عافیت ہی پوچھ لو۔ شہریار نے سینے پر دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ انجل نے حیرت سے اسے دیکھا اور نظریں نیچے کر لی۔ وہ اب خوف سے اس کے جوتوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران ہوئی، اس وقت اس نے وہی جوتے پہنے ہوئے تھے جو فلائٹ میں پہن کے آیا تھا۔ اصولاً تو اسے اس وقت آرام دہ سلیپرز پہننے چاہیے تھے، لیکن شاید اس نے اپنے قدموں کی چاپ انجل کو سنانے کے لیے یہ حرکت کی تھی، یعنی کہ آج بھی وہ ہمیشہ کی طرح اسے خوف زدہ اور ہراساں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانے کے لیے آگے بڑھی تو شہریار نے پھر سے اس کا راستہ روکا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا اور اگلے ہی پل اس نے ایک زوردار دھکا شہریار کو دیا اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ دھکا اتنا زوردار تھا کہ وہ ایک پل کو لڑکھڑا گیا، لیکن اگلے ہی پل سنبھل گیا۔ پھر حیرت سے اس دروازے کو دیکھنے لگا جہاں سے وہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر وہ سوچتا رہا اور پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بریو انف، کافی بہادر، شہریار نے زیر لب کہا اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ انجل تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور کمرے کو کنڈی لگا دی۔ 6 سال وہ بے فکری کی نیند سوئی تھی۔ اکثر وہ کمرے کو کنڈی لگانا بھول جاتی تھی، اسے پرواہ ہوتی تھی۔ وہ بیڈ پر آ کر چت لیٹ گئی اور چھت کی جانب دیکھنے لگی۔ دل تھا کہ قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ نہیں بدلا، وہ بالکل بھی نہیں بدلا۔ وہ کل بھی میری عزت کا دشمن تھا اور آج بھی میرا دشمن ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس عرصے میں وہ مجھے بھول چکا ہوگا، لیکن یہ میری بھول تھی۔
اب وہ بے بسی سے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ اس نے ایم فل میں داخلہ لے لیا تھا، ورنہ اسے حویلی میں ہی رہنا پڑتا۔ کم از کم اس کے پاس فرار کی کوئی راہ تو تھی۔ وہ ہاسٹل جا سکتی تھی، اس کی نظروں سے دور ہو سکتی تھی۔ وہ ایک ہفتے کی چھٹی پر آئی تھی، لیکن اس کا دل کر رہا تھا کہ صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جائے۔ ہاں، میں کل ہی یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ میں اس شخص کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہ سکتی ہوں۔ اس نے دل میں عہد کر لیا تھا۔ صبح سویرے ناشتے کی ٹیبل پر سب جمع تھے۔ بہت ہی خوشگوار ماحول تھا اور ابھی ناشتہ لگا نہیں تھا۔ سب ناشتہ لگنے کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ شہریار، تم میرے گھر آنا، میں تمہاری بڑی دعوت کروں گی۔ بہت ساری باتیں کرنی ہے مجھے تم سے۔ امریکہ کا حال احوال لینا ہے، پرانے قصے کہانیاں یاد کرنی ہے۔ میں تو تمہیں بہت یاد کرتی رہتی تھی، لیکن تم تو فون ہی نہیں کرتے تھے مجھے۔ اس کی پھپھو نسرین نے شکوہ کیا۔ اسے پتا تھا کہ ایسا ضرور ہوگا۔ اتنے سالوں میں وہ حویلی والوں سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے یہ شکوے سننے کو ملیں گے۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے کوئی یاد نہیں تھا، اسے سب کچھ یاد تھا۔ اس کا حافظہ بہت تیز تھا۔ پھپھو، آپ کا شکوہ بجا ہے۔ میں واقعی وہاں بہت مصروف ہو گیا تھا، لیکن اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ آپ کے ہاں چکر لگاتا رہوں گا۔ اس نے اپنی بڑی پھپھو نسرین کو راضی کرنے کے لیے میٹھے جملے کہے تھے۔ یہی اس کا ہتھیار تھا۔ اس کی ان میٹھی باتوں میں آ کر سب شکوے بھول جاتے تھے۔ اسے سب کو راضی کرنا بہت اچھے طریقے سے آتا تھا۔ وہ گفتار کا عارضی تھا۔ وہ اچھی طرح سے سمجھتا تھا کہ اس کی پھپھو اس پر کیوں مہربان ہو رہی ہے۔ پھپھو کے 3 بیٹیاں یعنی 3 سلے کے سینے پر تھے۔ ایک سل تو اتارنی ہی تھی۔ سب سے پہلے تم میری دعوت پر آنا، میں نسرین سے بھی زیادہ اچھی دعوت کروں گی۔ چھوٹی پھپھو شہرین کیوں پیچھے رہتی؟ ان کی بھی تو 2 بیٹیاں تھیں۔ شہریار کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ان دونوں خواتین کی بیوقوفی پر ہنسا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اپنی دونوں پھپھو کا لاڈلا رہا تھا۔ وہ گھر بھر کا لاڈلا تھا، کیونکہ وہ اس خاندان کا واحد چشم و چراغ تھا، اس لیے سب نے اسے سر چڑھا رکھا ہوا تھا۔ جب مقدس بیگم کا نکاح جہانگیر بلوچ سے ہوا تو انہیں شہریار کی اہمیت کا جلدی اندازہ ہو گیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر ایک لفظ بھی انہوں نے شہریار کے خلاف بولا تو وہ دن ان کا اس حویلی میں آخری دن ہوگا۔ اس لیے وہ بہت پھونک پھونک کر قدم رکھتی تھیں۔ اس لیے جب ان کی سگی بیٹی انزل نے سالوں پہلے شہریار کی شکایت اپنی ماں سے کی تو مقدس بیگم نے ایک زوردار تھپڑ انزل کو رسید کیا تھا اور وارننگ دی تھی کہ یہ اس کی پہلی اور آخری شکایت ہونی چاہیے۔ وہ دن انجل کے لیے ایک بہت ہی چونکا دینے والا دن تھا۔ اسے لگا تھا اس کی ماں اس کی شکایت سن کر تڑپ اٹھے گی، حویلی میں ہنگامہ برپا کر دے گی، شہریار کو جا کر تھپڑ مارے گی، لیکن اس کی ماں نے تو اسے ہی تھپڑ مار دیا تھا۔ اپنی ماں کی ذات کا یہ پہلو وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس کا چھوٹا سا ذہن یہ سب باتیں نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس حویلی میں وہ اپنی ماں کو اپنا واحد سہارا سمجھتی تھی، لیکن اس دن کے بعد سے اس نے یہ سہارا بھی کھو دیا تھا۔ یعنی کہ اب جو کچھ بھی اس کے ساتھ اس حویلی میں ہوگا، اس کی شکایت اس نے کسی سے نہیں کرنی تھی۔ انجل ناشتہ نہیں کرے گی کیا؟ کل رات بھی وہ نظر نہیں آئی۔ کیا وہ حویلی میں نہیں ہے؟ کہیں گئی ہوئی ہے؟ شہریار کو جب وہ ناشتے کی ٹیبل پر کافی دیر تک نظر نہ آئی تو اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، ارے نہیں بیٹا، وہ یہاں پر ہی ہے۔ اس کی شاید یونیورسٹی آف ہے، اس لیے یہاں آئی ہوئی ہے۔ مقدس بیگم نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے؟ واو، گریٹ۔ پھر وہ رہتی کہاں ہے؟ یونیورسٹی والی بات پر وہ واقعی حیران ہوا تھا۔ کافی کانفیڈنس آ گیا تھا اس لڑکی میں کہ یونیورسٹی میں پہنچ گئی، ورنہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں تو کالج ہی بہت مشکل سے جاتی ہیں۔ شہریار نے دل میں سوچا، بیٹا وہ ہاسٹل میں رہتی ہے، ابھی چھٹیوں میں آئی ہے، شاید ایک ہفتہ یہاں رہے گی۔ مقدس بیگم نے کہا تو اسے حیرت کے ساتھ ساتھ مایوسی ہوئی تھی۔ صرف ایک ہفتے کا سن کر کل رات اس کی بہادری نے شہریار کو بہت متاثر کیا تھا۔ اس کے لیے وہ ایک ڈری سہمی لڑکی تھی، لیکن آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بدل گئی ہے۔ یہ بدلاؤ یقیناً اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ کل بھی نظر نہیں آئی اور آج بھی نہیں۔ شہریار نے کہا، میں اسے بلا کر لاتی ہوں۔ مقدس بیگم کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔
ارے نہیں، آپ کیوں جا رہی ہیں؟ نوری سے کہہ دیں۔ شہریار کو اچھا نہیں لگا تھا ان کا ایسے اٹھنا، لیکن مقدس بیگم کو پتا تھا کہ نوری کو 10 مرتبہ بھی بھیجیں گی تو انزل نہیں آئے گی، کیونکہ رات میں بھی انہوں نے بھیجا تھا لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ شہریار کی بات کو انسنی کرتے ہوئے وہ انزل کے کمرے میں آئی جو اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ کل دوپہر میں آ کر ہی اس نے اپنے سارے کپڑے نکال کر الماری میں ٹانگ دیے تھے، اب واپس نہیں رکھ رہی تھی بیگ میں۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ مقدس بیگم نے بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاسٹل جا رہی ہوں واپس، اس نے مقدس بیگم کی طرف دیکھے بغیر ہی کہا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے انو؟ کل شہریار آیا ہے اور آج تم جا رہی ہو، سب لوگ کیا سوچیں گے؟ مقدس بیگم نے اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے کہا۔ اگر وہ آیا تو پھر میں کیا کروں؟ میرا اس سے کیا کام؟ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے اپنی پڑھائی کرنی ہے اور میں جا رہی ہوں، ایمرجنسی کلاسز ہو گئی ہیں۔ اس نے صاف جھوٹ بولا۔ تمہارا یہی رویہ ہمیشہ مجھے پوری حویلی کے سامنے شرمندہ کر دیتا ہے۔ آخر تمہیں احساس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تمہاری وجہ سے ہر جگہ میرا سر جھک جاتا ہے۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ شہریار کی کیا حیثیت ہے اس حویلی میں، اس کے باوجود تم اسے اس طرح سے نظر انداز کر کے جاؤ گی تو سب کیا سوچیں گے؟ مقدس بیگم نے کہا۔ امی، میں آپ لوگوں کی طرح اس کے سامنے بچ نہیں سکتی، میرے اندر منافقت نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھے نہیں پسند ہے تو میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دوں گی کہ وہ مجھے پسند نہیں ہے، آپ کی طرح منافق نہیں ہوں میں۔ اس نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا۔ تم اچھی طرح سے اپنے باپ کو جانتی ہو، وہ شہریار کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا ہے، اور تمہاری اس طرح کی حرکتیں میرا گھر برباد کر دیں گی۔ مقدس بیگم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ مر چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا گھر کبھی برباد نہیں ہوگا، کیونکہ منافقوں کے گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں اور منافق کا کوئی دشمن نہیں ہوتا۔ سچے لوگوں کے گھر ٹوٹتے ہیں اور سچے لوگوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ اس کے اندر پتہ نہیں آج کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ اپنی ماں کے سامنے بول رہی تھی۔ شاید یہ سالوں کا غبار تھا جو نکل رہا تھا۔ اس صورت میں ناشتے کی ٹیبل پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں، 1 منٹ میں وہاں پہنچو۔ اس کی تمام تر باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مقدس بیگم نے حکم صادر کیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کی ساری بہادری ایک پل میں ہوا ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے وہی کرنا ہے جو حویلی والے چاہتے ہیں، ورنہ اس کا جینا دوبھر کر دیں گے۔ اسے اس حویلی میں رہنے نہیں دیا جائے گا، اس کی تعلیم کے اخراجات نہیں دیے جائیں گے، اسے ذلیل کیا جائے گا، اسے رسوا کر دیا جائے گا۔ اسے ہمیشہ یوں ہی کرنا ہوتا تھا جو حویلی والے چاہتے تھے، اور آج بھی وہ وہی کرنے پر مجبور تھی۔ بادل نے خواستہ وہ باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ سست روی سے چلتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر آئی اور کسی کی طرف دیکھے بغیر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ناشتہ لگ چکا تھا اور سب ناشتہ کرتے جا رہے تھے اور باتیں بھی۔ وہ بنا کسی سے بات کیے بس خالی پلیٹ کو گھور رہی تھی۔ وہ مقدس بیگم کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ مقدس بیگم نے اسے اس حال میں دیکھتے ہوئے کوہنی مار کر اسے ناشتہ کرنے کا اشارہ کیا۔ چائے وہ پہلے ہی پی چکی تھی۔ ایک آملیٹ اٹھایا، پلیٹ میں رکھا۔ وہ مسلسل کسی کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ اسے ہی دیکھے جا رہا ہے۔ شہریار نے دیکھا کہ وہ آملیٹ نہیں کھا رہی ہے، بلکہ کانٹے کی مدد سے آملیٹ کو بلا وجہ کچلے جا رہی تھی۔ کیسی ہو انزل؟ شہریار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اچانک سے سوال کیا تو وہ چونک گئی تھی۔ یہ وہ سوال تھا جو کل رات بھی اس نے کیا تھا، اور اچھا والا جواب بھی انزل نے دے دیا تھا، اسے دھکے کی صورت میں، لیکن اب سب کے سامنے وہ اسے دھکا نہیں دے سکتی تھی۔ ٹھیک ہوں، اس نے شہریار کی طرف دیکھے بغیر ہی کہا تھا۔ وہ ابھی تک آملیٹ کو کچلنے میں مصروف تھی۔ مجھ سے نہیں پوچھو گی کہ میں کیسا ہوں؟ اس نے پھر سے وہی سوال کیا تھا، یقیناً اسے تنگ کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سب کے سامنے وہ جواب دینے پر مجبور ہو جائے گی۔ آپ ویسے کے ویسے ہیں، بالکل بھی نہیں بدلے۔ انزل کے لہجے میں طنز تھا۔ اس نے اس بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا، اس کی نظریں پلیٹ پر مرکوز تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ نسرین بیگم نے ٹوکا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ پہلے بھی ہینسم تھے اور آج بھی ویسے ہی ہینسم ہے۔ انزل نے نسرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس بار بھی اس نے شہریار کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کی باتیں شہریار کو پر لطف لگ رہی تھی۔ اس کے الٹے سیدھے جواب اسے مزہ دے رہے تھے۔ وہ شہریار کو حیران پر حیران کیے جا رہی تھی۔ کل تک جو لڑکی کچھ بھی نہیں بولتی تھی، گونگی لگتی تھی،
آج وہ بہت ہی الگ انداز میں بول رہی تھی۔ اس کا انداز ہی سب سے الگ تھا۔ پھپھو کی بیٹیوں کی طرح نہ اس نے اسے نارمل حال احوال پوچھا تھا، نہ ہی تو اس کے سوالوں کا سیدھا سیدھا جواب دیا تھا، نہ ہی تو اس سے ملنے آئی تھی دوسری لڑکیوں کی طرح۔ اس کا یہ انداز، اس کا یہ رویہ اور اس کے الٹے سیدھے جواب اس کی شخصیت کو شہریار کی نظروں میں مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ کل تک شہریار کے لیے صرف اس کا حسن ہی پرکشش تھا، لیکن آج تو اس کی شخصیت ہی بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ شاید یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ جو بھی اسے توجہ دیتا ہے اس کی طرف سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ پھپھو کی بیٹیوں سے اور دوسری ہر لڑکی سے اسے توجہ ملی تھی تو ان کی طرف سے لاپرواہ ہو گیا تھا، اور ان سب کی شخصیت میں اسے کوئی کشش محسوس نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب کوئی کسی کو نظر انداز کرتا ہے تو قدرتی طور پر انسان اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ انجل کے نظر انداز کرنے پر وہ لاشعوری طور پر اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ اس پوری حویلی میں صرف وہ ایک تھی جو اسے خاطر میں نہیں لا رہی تھی، صرف وہی ایک تھی جو اس کے استقبال کے لیے کھڑی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے آنے پر دوسری لڑکیوں کی طرح سج دھج کر نہیں بیٹھی تھی، دوسری لڑکیوں کی طرح بار بار بہانے سے اس کے سامنے آنے کے بجائے اس سے چھپتی پھر رہی تھی۔ ہر کسی کے دل میں راج کرنے والا شہریار جہانگیر کو یہ گوارا کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک عام سی لڑکی کے دل میں وہ نہ ہو؟ یہ تو سچ کہا تم نے، میرا بھتیجا تو لاکھوں میں ایک ہے، یہ پہلے بھی شہزادہ تھا اور آج بھی شہزادہ ہے۔ نسرین بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہریار کو ان سب کی سادگی پر بہت ہنسی آتی تھی۔ لوگ اسے کیوں اس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے اسے سب معلوم تھا۔ ہر کوئی اپنے مطلب کا یار تھا۔ پھپھو کو اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرنا تھا، مقدس بیگم کو اپنا گھر بچانا تھا، اس لیے وہ شہریار کی جی حضوری کرتی تھی۔ جہانگیر صاحب کو اپنی نسل کی فکر تھی جو اسی سے چلنی تھی۔ پہلی بیوی سے صرف ایک بیٹا شہریار تھا، 2 بیٹیاں تھیں، پھر دوبارہ اپنی بیوہ بھابھی مقدس بیگم سے شادی کرنے کے بعد بھی انہیں 2 بیٹیاں ہی ہوئیں۔ اگر مقدس بیگم سے ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو شہریار کو اتنی اہمیت نہ دی جاتی۔ کوئی بھی اس سے اس کی ذات کے لیے محبت نہیں کرتا تھا۔ ہر کسی کی محبت مطلب کی تھی، وہ جانتا تھا اور سب سمجھتا تھا، پھر بھی اس چیز کو انجوائے کرتا تھا۔ لیکن کبھی کبھار اسے دکھ بھی ہوتا تھا کہ اس کی ذات میں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں، سب کو اپنے مطلب میں دلچسپی ہے۔ لیکن تم بہت بدل گئی ہو انو، شہریار نے کہا۔ میرا نام انجل ہے، اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ تو میں نے کب کہا کہ تمہارا نام نسرین ہے؟ اس نے نسرین پھپھو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ہنس دیا۔ تو میں نے کب کہا کہ تمہارا نام نسرین ہے؟ اس نے نسرین پھپھو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ہنسنے لگا۔ اس کی بات پر سب کو ہنسی آ گئی تھی، لیکن انجل کو غصہ آیا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ یہاں سے اٹھ کر چلی جائے، لیکن پھر وہی بات کہ اس کا جینا دوبھر ہو جاتا۔ اس کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے، نسرین کی چھوٹی بیگم انیکا نے مسکراتے ہوئے شہریار سے کہا۔ شکریہ پیاری لڑکی، شہریار نے انیکا کا دل خوش کرنے کے لیے کہا، اور وہ واقعی میں خوش بھی ہو گئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ واقعی میں وہ بہت پیاری تھی، لیکن مقابل کو متاثر کرنے کے لیے صرف صورت ہی کافی نہیں ہوتی۔ سب ناشتہ کرتے جا رہے تھے اور کچھ گپوں میں مصروف تھے۔ کون کون سے قصے یاد کیے جا رہے تھے، کون کون سی باتیں دہرائی جا رہی تھیں، انجل کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ اسے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ ماضی میں چلی گئی تھی۔ 8 سے 7 سال پہلے یہی لاؤنج ہوا کرتا تھا اور یہی ڈائننگ ٹیبل، اسی طرح سے سب یہاں پر جمع ہوتے تھے، اسی طرح سے وہ ڈائننگ ٹیبل میں بیٹھنے پر مجبور ہو جاتی تھی اور شہریار اس کے بالکل ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھ جاتا تھا۔ سب کھانا کھاتے تھے، اچانک سے شہریار ایک ایسی حرکت کر دیتا تھا جس سے انجل کے پورے جسم میں جیسے کرنٹ سا لگ جاتا تھا۔ وہ آرام سے اپنا جوتا اتارتا تھا، پھر آہستہ سے اپنا پیر انجل کے پیر کے قریب کرتا تھا اور بہت پیار سے اپنا پیر اس کے پیر سے مس کرتا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے پیر کو اپنے پیر سے ٹچ کرتا تھا، انجل ایک دم چونک جاتی تھی، وہ ڈر جاتی تھی، خوف زدہ ہو جاتی تھی، سہم جاتی تھی، کسی سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی اسے۔ ایسی حالت میں لڑکیاں اپنی ماں سے دل کی ہر بات کہتی ہیں، لیکن جب انجل نے اپنی ماں سے شہریار کی شکایت لگانی چاہی تو اسے بدلے میں کیا ملا؟ ایک تھپڑ۔ اس تھپڑ نے اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ لاوارث ہے، اس کا کوئی نہیں تھا۔ شہریار کا جو دل چاہے جب دل چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے، اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں۔
جب تک کھانا چلتا رہتا تب تک شہریار اسے مختلف طریقوں سے ہراس کرتا رہتا تھا۔ کبھی اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا سب کی نظروں سے بچ کر، تو کبھی پیر کو ٹچ کرتا، کبھی دور پڑا ہوا سالن روٹی اٹھانے کے لیے بالکل ہاتھ آگے کر کے اس کے قریب جھک جاتا۔ کھانا کھاتے وقت اسی ڈائننگ ٹیبل میں وہ جس قدر اسے مینٹلی اور فزیکلی ٹارچر کر سکتا تھا کرتا تھا۔ جب کبھی بھی وہ بہانہ بنا کر یہاں نہ آنے کی کوشش کرتی تو زبردستی اسے یہاں آنے پر مجبور کیا جاتا تھا، الگ الگ طریقوں سے، جیسے کہ آج مجبور کیا گیا تھا۔ کسی اور کا غصہ بیچارے آملیٹ پر کیوں نکال رہی ہو؟ اچانک سے شہریار کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ ماضی کے خیالوں سے واپس آ گئی تھی۔ اس نے چونک کر آملیٹ کو دیکھا اور پھر اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے کاٹنے لگی۔ اس کو تو عادت ہے رزق کی بے حرمتی کرنے کی، انیقہ نے فوراً سے کہا۔ وہ انزل کو پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ مفت میں جو رزق مل رہا ہے اس لیے قدر نہیں۔ شہرین پھپھو کی بیٹی زہرا نے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ انزل کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج شہریار کو پرانی حرکت کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ وہ اس سے دور بیٹھا ہوا تھا۔ اگر آج اس کے قریب بیٹھا ہوتا تو شاید پھر سے وہی حرکت کرتا۔ 7 سال پہلے حویلی کے لان میں سب بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں نسرین اور شہرین کے بچے بھی حویلی آ جاتے تھے اور اسی لان میں کرکٹ کھیلتے تھے۔ ان سب بچوں کی عمر 14 سال سے لے کر 18-19 سال کے درمیان تھی۔ سب کھیل رہے تھے اور انزل ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ کسی نے بھی اسے کھیل میں شامل ہونے کی دعوت نہیں دی تھی۔ باقی بچوں کی طرح اس کا بھی دل کر رہا تھا کہ وہ کھیلے۔ وہ سامنے اٹھ کر آئی اور اس نے کہا کہ اسے بھی کھیلنا ہے۔ اسے ایک موقع دیا گیا بیٹنگ کرنے کا، لیکن اس سے ٹھیک طرح سے بیٹنگ نہیں ہو پائی تو سب نے اس کا مذاق اڑایا۔ سب کے اس طرح مذاق اڑانے پر انزل نے رونا شروع کر دیا۔ شہریار جو دور بیٹھا سب کو کھیلتا ہوا دیکھ رہا تھا، لیکن کھیل میں شامل نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ ان سب میں بڑھا تھا۔ کبھی کبھار ان کا دل خوش کرنے کے لیے کھیل لیتا تھا، لیکن جب اس نے انزل کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے قریب آیا اور پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے، تو سب نے ہنس کر کہا کہ اسے بیٹنگ نہیں آ رہی اس لیے رو رہی ہے۔ اس میں رونے والی کون سی بات ہے، آؤ میں تمہیں سکھا دیتا ہوں، شہریار نے کہا اور بیٹ پکڑ کر اسے وکٹ کے سامنے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بہت خوش ہو گئی تھی اور اس کے سامنے آ گئی۔ یہ دیکھو، ایسے بیٹ کو پکڑتے ہیں۔ انزل کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا بیٹ شہریار نے اپنے ہاتھ میں لے کر اسے سکھانا چاہا، لیکن اگلے ہی پل انزل کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ شہریار نے صرف بیٹ ہی نہیں پکڑا تھا بلکہ بیٹ کے ساتھ ساتھ اس کے دونوں ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ لیے تھے اور بالکل اس کے قریب آ گیا تھا۔ وہ اس کے کان کے اتنے قریب تھا کہ اسے شہریار کی سانسیں اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا۔ وہ اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ سمجھ نہ سکتی۔ وہ لڑک پن کی عمر میں تھی اور لڑک پن جوانی سے زیادہ دور نہیں ہوتا ہے۔ اسے کبھی اس طرح سے کسی نے نہیں چھوا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی نامحرم اسے اس طرح سے چھو رہا تھا۔ وہ گھبرا گئی اور اس نے بیٹ کو نیچے پھینک دیا اور وہاں سے بھاگ گئی تو سب کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ ہار گئی، ہار گئی، ہار گئی۔ سب بچوں نے پیچھے سے ہوٹنگ شروع کر دی تھی۔ سب اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اس پر ہنس رہے تھے، آوازیں کس رہے تھے، لیکن اس نے کسی کی ایک نہیں سنی اور وہاں سے ایک دم سے غائب ہو گئی تھی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ انزل سکندر کیوں بھاگی تھی وہاں سے۔ رات کو شہریار کے آنے کی خوشی میں جو تقریب رکھی گئی تھی اس میں شرکت سے بچنے کے لیے وہ بہانے سوچ رہی تھی۔ یہ تو اسے یقین تھا کہ اس کی جان بخشی نہیں ہونے والی ہے۔ اسے اس کی ماں گھسیٹ کر پارٹی میں لے کر جائے گی۔ ایک تو یہ بخار بھی کبھی صحیح ٹائم پر نہیں ہوتا ہے، مجھے کیا تھا جو آج بخار ہی ہو جاتا، اس نے افسوس سے دل میں کہا۔ شام بھی ہو گئی اور حویلی میں رونق لگ گئی تھی۔ سارے مہمان آ گئے تھے، میوزک کا بھی انتظام تھا، دور پڑے کے تمام رشتہ دار مدعو تھے۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ مقدس بیگم نے اسے اس حلیے میں دیکھا تو پوچھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور موبائل میں گیم کھیلتی جا رہی تھی اور موبائل کی طرف ہی دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ مقدس بیگم کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ پتا تھا مجھے، تم مجھے ذلیل کروانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی ہو۔
صبح جو کارنامہ ناشتے کی ٹیبل پر تم نے سر انجام دیا تھا، مجھے سب کے سامنے اس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جس کا شاید تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس طرح تو میری تربیت پر انگلیاں اٹھیں گی، سب یہی سوچیں گے کہ میں نے تمہیں بدتمیزی سکھائی ہے۔ کیوں مجھے رسوا کرواتی ہو ہر جگہ؟ اٹھو، تیار ہو جاؤ۔ مقدس بیگم نے کہا تو اس نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا جو سرخ ساڑی میں ملبوس تھی، بہت سارا میک اپ اپنے چہرے پر کیے ہوئے، وہ بہت ہی قیمتی جویلری پہنے ہوئے۔ کیا میری شرکت کے بغیر یہ تقریب نہیں ہو سکتی ہے کیا؟ اس نے اپنی ماں سے نظریں ہٹا کر پھر سے موبائل میں گیم کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ تمہاری وجہ سے آج تک میں نے جتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اگر تم بیٹا ہوتی تو آج میں سر اٹھا کر حویلی میں جی رہی ہوتی، فخر سے میرا سر بلند ہوتا کہ میں نے بھی حویلی کو وارث دی ہے۔ پھر مجھے تمہارے تایا سے بھی شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ میری پوزیشن حویلی میں مضبوط ہوتی بیٹی کی ماں کے طور پر، لیکن میری قسمت خراب تھی کہ تم پیدا ہو گئی۔ اب مجھے شہریار کی جی حضوری کرنی پڑ رہی ہے۔ اگر آج میرا اپنا بیٹا ہوتا تو مجھے کسی اور کے بیٹے کی غلامی نہیں کرنی پڑتی۔ تمہاری پیدائش پر بھی میں نے صبر کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے، دوبارہ بیٹا ہوگا، لیکن تمہاری پیدائش پر بھی ایسی پیچیدگیاں ہو گئیں کہ مجھے دوبارہ 12 سال اولاد ہی نہیں ہوئی۔ یہاں پر بھی تمہاری نحوست نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ چلو ٹھیک ہے، بیٹا نہیں ہوا تھا، لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ تو اس چھوٹے سے گھر میں خوشی خوشی رہ سکتی تھی، لیکن میں اتنی منحوس تھی کہ اپنے باپ کو بھی کھا گئی۔ انجل نے ان کی بات آدھی کاٹتے ہوئے کہا، یہ وہ باتیں تھیں جو بچپن سے وہ سنتی آ رہی تھی، اور اب ایک ایک جملہ اسے اپنی ماں کا ازبر ہو چکا تھا۔ جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ، ورنہ میں تمہارا یونیورسٹی جانا اور ہاسٹل رہنا بند کروا دوں گی، تمہارے تایا سے کہہ کر۔ مقدس بیگم آخری دھمکی دیتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل گئی تھی، اور ان کی آخری دھمکی ہی ہمیشہ کام آتی تھی۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی، ہر جگہ رنگ اور خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ شہریار ایک سے مل کر تھک چکا تھا، لیکن ملنا بھی مجبوری تھا۔ تقریب میں خاندان کی دور پڑے اور قریب کی تمام ہی لڑکیاں آئی ہوئی تھیں۔ اسے ہر کوئی نظر آ گیا تھا سوائے انجل کے۔ صبح ناشتے والے رویے سے ہی اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ تقریب میں شرکت نہیں کرنے والی تھی۔ میں کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہا ہوں؟ اتنی بھی خاص نہیں ہے وہ، اس کے شرکت نہ کرنے سے پارٹی ختم نہیں ہو جائے گی، اس نے دل ہی دل میں کہا، اور سر جھٹک کر پھر سے مہمانوں کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ وہ جتنا اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا اتنا ہی اس کے بارے میں نہ جانے کیوں سوچنے لگ گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو دل ہی دل میں یہ سمجھا دیا تھا کہ انجل کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن پھر بھی لاشعوری طور پر وہ اسے ہی سمجھ رہا تھا اور اسے ہی دیکھنے کا منتظر تھا۔ کافی دیر ہو گئی لیکن وہ نظر نہیں آئی۔ اسے نہ جانے کیوں چڑچڑا پن محسوس ہو رہا تھا۔ یہ چڑچڑا پن اپنی ذات کو نظر انداز کیے جانے پر اسے ہو رہا تھا۔ سنو، تمہارے پاس انجل کا نمبر ہے؟ اس نے نوری کے طویل راہداری میں پایا تو روک کر پوچھا۔ ہاں ہاں، میرے موبائل میں ان کا نمبر موجود ہے۔ نوری نے فوراً اسے اپنا چھوٹا سا نوکیا کا موبائل اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، جس کی ایک سائڈ سے ٹیپ بندھی ہوئی تھی۔ تم یہ موبائل استعمال کرتی ہو؟ اس نے خستہ حال موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے نوری سے سوال کیا۔ ہاں جی، میں غریب اور کیا کر سکتی ہوں، اس کی تو آواز بھی ٹھیک سے نہیں آتی ہے، چیخ کر بولنا پڑتا ہے۔ نوری نے افسوس سے کہا، کل تمہارے لیے نیا موبائل آ جائے گا، بس کسی کو مت بتانا کہ میں نے تم سے انجل کا نمبر لیا ہے، خاص کر انجل کو یہ بات پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ میرے پاس اس کا نمبر کہاں سے آیا۔ آئی بات سمجھ؟ شہریار نے رازدانہ انداز سے نوری سے کہا، تو اس نے اس بات میں بھی بچوں کی طرح سر ہلاتے ہوئے کہا کہ سمجھ گئی۔ اس نے نوری کے موبائل سے انجل کا نمبر سیو کیا اور نوری کو جانے کا اشارہ کیا۔ نوری وہاں سے چلی گئی۔ وہ ایک کونے میں شور سے الگ آ کر کھڑا ہو گیا اور واٹس ایپ پر اسے پیغام بھیجا، تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میری تقریب میں شرکت نہ کرنے سے تم میرے لیے اہم نہیں ہو جاؤ گی۔ پیغام پڑھ کر ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ انجان کون ہے۔ اس کو میرا نمبر کس نے دیا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ایک بار پھر سے اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ خوف کی ایک لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی تھی۔ تو کیا اب وہ مجھے پیغامات کے ذریعے ہراساں کرنے کی کوشش کرے گا؟ اس نے سوچا اور اگلے ہی پل شہریار کو بلاک کر دیا تھا۔ وہ باہر جانے کو تیار تھی، لیکن اب باہر جانے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن اسے اپنی ماں کی دھمکی یاد آئی تو باہر آ ہی گئی۔
باہر آ کر وہ ایک کونے میں بیٹھ گئی اور سب کو دیکھنے لگی، کسی سے ملی نہیں۔ دور کھڑے شہریار کی نظروں نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ بے اختیار اس کے قدم انجل کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ وہ قریب آ گیا تھا، لیکن انجل اپنی سوچوں میں مزدرق تھی۔ وہ اپنے سینڈلز کو دیکھے جا رہی تھی جو اس کے سب سے پسندیدہ سینڈلز تھے۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ انجل کی نظروں نے اپنے سینڈل سے لے کر اس کے جوتوں کا سفر کیا تھا۔ وہ اس کے جوتوں سے ہی پہچان گئی تھی کہ کون ہے۔ اس نے سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے ایک بار پھر سے اپنی روح قبض ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ نیچے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کافی دیر خاموشی سے وہاں کھڑا رہا کہ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھے گی، لیکن اس نے نہیں دیکھا۔ وہ ضد باندھے کھڑا تھا کہ وہ اسے سر اٹھا کر دیکھے، لیکن اس نے بھی جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ نہیں دیکھے گی۔ 10، 9، 8، 7۔ شہریار نے اپنے دل میں الٹی گنتی شروع کر دی تھی، لیکن انجل نے نہیں دیکھا۔ انجل کو لگا کہ اگر وہ 10 سیکنڈ بھی اس کے سامنے کھڑا رہا تو وہ وہیں پر بے ہوش ہو جائے گی۔ 7، 8، 9، 10۔ انجل نے دل میں الٹی گنتی شروع کر دی۔ دونوں نے ایک ساتھ گنتی شروع کی تھی اور ایک ساتھ ختم کی۔ 1 پر آتے ہی شہریار وہاں سے چلا گیا تھا۔ انجل فوراً سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ بابا سائیں، آپ نے بلایا؟ جہانگیر بلوچ کے بلانے پر وہ ان کے کمرے میں آیا تھا۔ ہاں، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی، تمہارے مستقبل کو لے کر، جہانگیر صاحب نے کہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ آگے کیا کہنے والے تھے۔ جی بابا سائیں، آپ بولیں، میں سن رہا ہوں، اس نے فرما برداری دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی زندگی میں ہی اپنے پوتے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں کے اکلوتے بیٹے ہوتے ہیں وہ تو 18-19 سال کی عمر میں ان کی شادیاں کر دیتے ہیں اس علاقے میں، تاکہ ان کی اولادیں دیکھ سکیں۔ لیکن اس وقت حالات کے پیش نظر میں نے تمہیں امریکہ بھیج دیا تھا۔ میں تمہیں شادی کی بیڑیوں میں جکڑ کر یہاں نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن اب علاقے کے حالات بہتر ہوئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد تمہاری شادی ہو جائے۔ بہت آرام سے جہانگیر صاحب نے اس سے کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہی بات کریں گے۔ وہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ان کو اپنی نسل کی فکر ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی کو بھی اولادیں نرینہ نہیں تھی، جس کا ان کو آج تک افسوس ہوتا تھا کہ ان کے بھائی کی نسل ختم ہو گئی۔ بیٹی کو تو شاید انہوں نے اولاد سمجھا ہی نہیں تھا، ورنہ انجل کو سلاخوں پر بٹھاتے۔ کبھی کبھی وہ سوچتا تھا کہ اگر خدا اسے بیٹے کی جگہ بیٹی بنا کر اس دنیا میں لاتا تو کیا اس کے باپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی؟ جب وہ ایسا سوچتا تھا تو اسے بہت دکھ ہوتا تھا۔ جہانگیر صاحب کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی لیے دیے کا معاملہ تھا۔ نہ وہ ان سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے تھے، نہ ہی نفرت کا، بس نارمل رویہ۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے بابا سائیں، لیکن ابھی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، کچھ بننا چاہتا ہوں۔ شہریار نے کہا۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ اتنی بڑی جائیداد کے اکلوتے وارث ہو، اور کیا چاہیے تمہیں؟ جہانگیر صاحب نے کہا۔ بابا سائیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں اکلوتا وارث نہیں ہوں، اس جائیداد میں میری بہنوں کا بھی حصہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں شہر جا کر سیٹل ہونا چاہتا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ میں وہاں جا کر بزنس کرنا چاہتا ہوں، کوئی ریسٹورانٹ کھولنا چاہتا ہوں یا کچھ بھی، کوئی اور کام جو مجھے مصروف رکھ سکے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت جائیداد ہے، اس سے میری زندگی آرام سے گزر جائے گی، لیکن پھر اس بے مقصد زندگی کا کیا فائدہ بابا سائیں؟ بس میں ساری زندگی بیٹھ کر کھاتا رہوں اور کچھ نہ کروں؟ میں اپنی زندگی کو ایک مقصد دینا چاہتا ہوں، اپنے اسی پیسے کو استعمال کرتے ہوئے شہر میں اپنا نام بنانا چاہتا ہوں۔ شہریار شادی کی بات کو بہت چالاکی سے گول کر گیا تھا۔ شہر جانے والی بات تو تمہاری مجھے بہت پسند آئی ہے۔ میں خود بھی چاہتا ہوں کہ تم شہر چلے جاؤ، وہاں پر سیٹل ہو جاؤ اور وہیں پر رہو۔ جس طرح کے علاقے کے حالات ہیں، فی الحال تو امن و امان ہو گیا ہے، لیکن حالات کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کب بگڑ جائے، کب کوئی قبائلی جھگڑا شروع ہو جائے۔ میں ان قبائلی جھگڑوں سے عاجز آ گیا ہوں۔ میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر بے قصور لوگ مفت میں مارے جاتے ہیں۔ جہانگیر صاحب نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں بہت جلد شہر چلا جاؤں گا اور وہاں گھر خرید لوں گا، پھر وہاں پر اپنا بزنس شروع کروں گا۔ سوچ رہا ہوں ریسٹورنٹ کی ایک چین بنا دوں، ہر شہر میں، ہر بڑے شہر میں ہمارے نام کا ریسٹورنٹ ہو۔ شہریار نے
اپنا آگے کا پلان اپنے والد کو بتاتے ہوئے کہا، تمہیں جو بھی بزنس کرنا ہے تم کرو، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، بس شادی کر لو۔ جہانگیر صاحب نے جہاں سے بات شروع کی تھی پھر سے وہیں پر آ گئے تھے۔ پھر شادی؟ شہریار نے بیزاری سے پہلو بدلتے ہوئے زیر لب کہا، نسرین اور شہرین دونوں چاہتی ہیں کہ تم ان کی بیٹیوں میں سے کسی کو منتخب کر لو اپنی ہم سفر کے طور پر۔ جہانگیر صاحب نے کہا تو شہریار کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شہریار نے دل میں سوچا، لیکن میں نے ان دونوں کو صاف انکار کر دیا ہے، میں نے تمہارے لیے کچھ اور سوچ رکھا ہے۔ جہانگیر صاحب نے کہا تو شہریار نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ معاملے کو یہیں پر ختم کر دیا تھا اس کے والد نے۔ بابا سائیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پھپھو نسرین اور شہرین کی تمام بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن لائف پارٹنر کے لیے میرا معیار کچھ اور ہے۔ میں ارینج میرج تو بالکل بھی نہیں کروں گا۔ زندگی ایک بار ملتی ہے اور شادی بھی ایک بار ہوتی ہے۔ مجھے اپنے معیار کی کوئی مل گئی تو میں اسی سے شادی کروں گا، لیکن آپ کی رضامندی کے ساتھ۔ شہریار نے کہا، میں نے کہا نا، میں نے تمہارے لیے کچھ سوچ رکھا ہوا ہے، لیکن ابھی معاملات کو میں سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو میں نے تمہارے لیے سوچا ہوا ہے وہ تھوڑا مشکل ہے۔ ابھی تم شہر چلے جاؤ، اپنا بزنس شروع کرو، جو کرنا چاہتے ہو کرو، جب تک میں تمہاری شادی والے مسئلے کو حل کرتا ہوں۔ لڑکی میں نے تمہارے لیے پسند کر لی ہے، لیکن ابھی مجھے لڑکی والوں سے بات کرنی ہے۔ جہانگیر صاحب نے کہا تو شہریار کو پریشانی ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ انہی کی کسی کزن کی بیٹی ہوگی جو اپنے ساتھ بہت ساری جائیداد لے کر آئے گی۔ ایک دو لڑکیوں کا ذکر امریکہ جانے سے پہلے جہانگیر صاحب نے اس سے کیا تھا، جن کے نام بہت ساری جائیداد تھی۔ شہریار نے ان لڑکیوں کو کبھی دیکھا نہیں تھا، نہ ہی اسے دلچسپی تھی دیکھنے میں۔ بابا سائیں، میں خاندان میں شادی نہیں کروں گا، اور میں یہ بات ابھی سے آپ کو باز رہا ہوں۔ اگر آپ نے میرے لیے خاندان میں کچھ سوچ کر رکھا ہوا ہے تو ایسا بالکل نہیں ہونے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کی فرما برداری کی ہے، آپ کی ہر بات مانی ہے۔ میں امریکہ نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن آپ کی خوشی کی خاطر چلا گیا۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے وہی سب کیا جو آپ نے کہا۔ میں نے کبھی بھی آپ کی کسی بات کو انکار نہیں کیا، لیکن شادی کے معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کروں گا۔ شادی میں اپنی مرضی سے اپنی پسند کی لڑکی سے ہی کروں گا۔ زندگی میں پہلی بار شہریار نے اس طرح سے اپنے باپ سے بات کی تھی۔ وہ حیران رہ گئے تھے۔ کیا برائی ہے خاندان کی لڑکیوں میں؟ جو لڑکی میں نے تمہارے لیے پسند کی ہے اس کے پاس بہت زیادہ جائیداد ہے، وہ اپنے ساتھ بہت زیادہ جائیداد لے کر آئے گی۔ اور جہانگیر صاحب نے آگے کچھ کہنا چاہا، لیکن شہریار نے ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ مجھے کسی اور کی جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے بابا سائیں۔ اپنی بیوی کا پیسہ کھانے والوں میں سے میں نہیں ہوں۔ میرے پاس پہلے ہی بہت کچھ ہے، میں کسی لڑکی کی جائیداد کا لالچ کیوں کروں؟ شادی کوئی کاروبار نہیں ہے، دل کا معاملہ ہے۔ میں ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں، میں خاندان میں شادی نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے ایسا کچھ سوچ رکھا ہے تو پلیز ایسا مت سوچیں۔ شہریار سخت باتیں نرم لہجے میں بول رہا تھا کہ اس کے والد کو برا بھی نہ لگے اور وہ اپنی بات بھی اپنے والد تک پہنچا دے۔ ان سے رخصت لے کر وہ اپنے کمرے میں آیا تو ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ وہ اپنے باپ سے یہ سب باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے علاوہ وہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ محبت پر یقین رکھتا تھا اور محبت کی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی تک اسے کسی سے محبت نہیں ہوئی تھی۔ مجھے شہریار سے نفرت ہے، انزل نے کہا۔ مجھے بہت افسوس ہوا یہ سن کر۔ تم بتاؤ کہ شہریار نے تمہارے ساتھ ایسا کیا کیا ہے جو تم اس کے لیے یہ سب محسوس کرتی ہو؟ آگے سے جواب آیا تھا، اس نے مجھے بہت ہراس کیا ہے، اس نے میرا بچپن چھین لیا، اس نے میری معصومیت چھین لی، اور آج میرے سامنے ایسے آ کھڑا ہو گیا جیسے کہ کوئی بات ہو ہی نہیں تھی۔ پہلے اس نے لکھا، تمہارے ساتھ جو ہوا مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ اس معاملے کو لے کر تمہیں اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں یا اپنے والد سے بات کرنی چاہیے۔ آگے سے جواب آیا تھا، میں نے سالوں پہلے اپنی ماں سے بات کی تھی اور انہوں نے جواب تھپڑ کی صورت میں مجھے دیا تھا۔ انجل نے لکھا، مجھے افسوس ہے کہ تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ ایلپائن، انہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آگے سے جواب آیا تھا۔ انکل نے بیزار ہو کر موبائل سائٹ پر رکھ دیا۔ وہ تھا لان میں سکون تھا، سب صفائی ہو چکی تھی، رات کا پہر، ہو کا عالم، اور وہ چلی جا رہی تھی۔ سردی تھی، لیکن اسے سردی اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے گال اور ناک سرخ ہو گئے تھے سردی سے، اب ہلکی سی ہوا بھی چلنے لگی تھی۔
اس نے مسکرا کر شال مزید صحیح سے لپیٹ لی۔ وہ واک کرتی ہوئی سوچے جا رہی تھی، اسے بالکل بھول گیا تھا شہریار یہاں پر ہی ہے۔ وہ جان کو دیکھے جا رہی تھی، اچانک اسے چھت پر شہریار دکھائی دیا۔ وہ اسے پہلے وہاں کھڑا تھا، سگریٹ پی رہا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں چار ہوئیں اور اگلے ہی پل وہ وہاں سے بوتل کے جن کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ اس کے اس طرح جانے پر اس بار وہ مسکرایا نہیں تھا، بلکہ سوچ بھی پڑ گیا تھا۔ انزل اپنے کمرے میں آ گئی اور سردی کے مارے ایک دم سے کمبل میں گھس گئی تھی۔ سوچا تھا 1 مہینہ سکون سے گزرے گا، لیکن لگتا ہے کہ ہفتے سے پہلے مجھے واپس ہاسٹل جانا پڑے گا، اس نے اپنے آپ سے کہا تھا۔ اس کے پیر بہت ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ اپنے پیروں کو ہاتھوں سے رگڑنے لگی تاکہ گرم ہو سکے۔ پیروں کو دیکھتے ہوئے اسے پھر سے کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے 7 سال پیچھے چلی گئی تھی۔ وہ چھت پر پڑھائی کرنے گئی تھی، دھوپ اچھی تھی، اس لیے وہ سردیوں میں چھت پر چلی جاتی تھی۔ کل اس کا سوشل اسٹڈیز کا ٹیسٹ تھا۔ اپنا ٹیسٹ چھت پر یاد کرنے کے بعد وہ اپنی کتاب اٹھا کر نیچے کی جانب آنے لگی۔ آخری سیڑھی پر اس کا پاؤں پھسل گیا اور مڑ گیا۔ اس کی چیخ بلند ہوئی۔ شہریار لاؤنج میں ہی بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا کہ اس کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پاؤں مڑ گیا میرا، موچ آ گئی ہے، انزل نے روتے ہوئے اسے بتایا۔ اس دن کرکٹ والے واقعے کو انزل بالکل فراموش کر بیٹھی تھی۔ یہ اس کی عمر کا وہ حصہ تھا جب اس طرح کی باتیں زیادہ دیر تک یاد نہیں رہتی تھی۔ وہ اپنی پڑھائی میں پھر سے مصروف ہو گئی تھی اور اسے سب بھول گیا تھا۔ اصل میں اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ ہوا کیا تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر سب کچھ بھلا دیا تھا۔ چلو میں موچ نکال دیتا ہوں۔ اس نے انزل کو سہارا دے کر اٹھایا تو اس کے سہارے سے چلتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ شہریار نے ملازم سے کہہ کر سرسوں کا تیل منگوایا، پھر آرام سے اس کے پاؤں سے موچ والی جگہ کو تلاش کرنے لگا۔ وہ ہڈی جس طرف موچ آئی تھی اس طرف اس کا ہاتھ گیا تو انزل کی ہلکی سی چیخ بلند ہو گئی۔ یہی ہے موچ؟ شہریار نے اس جگہ پر انگوٹھے کو زور سے دباتے ہوئے کہا تو پھر سے وہ رونے لگی۔ شہریار بھائی، بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کے آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ دیکھو پیاری سی لڑکی، موچ نکالنے کے لیے درد برداشت کرنا پڑے گا، ورنہ یہ درد تمہیں سونے نہیں دے گا۔ تمہارا پاؤں خراب ہو جائے گا اور اگر زیادہ خراب ہو گیا تو پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ شہریار نے انزل کو ڈراتے ہوئے کہا۔ وہ ڈر گئی تھی اور چپ ہو گئی۔ وہ آرام آرام سے اس کے پاؤں کی مالش کر رہا تھا جہاں پر موچ تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ موچ والی جگہ سے ہاتھ کو تھوڑا اوپر لے کر جانے لگا۔ انزل معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ اس کے پاؤں کو دیکھ رہا تھا۔ انزل نے محسوس کیا تھا کہ شہریار کا ہاتھ موچ والی جگہ سے ہٹ کر اب اوپر کی طرف رینگ رہا تھا۔ وہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی۔ شہریار ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں اسے انزل کے خوبصورت پاؤں کو دیکھ کر کیا ہو گیا تھا کہ اس کی جسارت بڑھتی جا رہی تھی۔ انزل کو اپنے پورے وجود میں کرنٹ سا لگتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ایک دم سے اپنا پاؤں پیچھے کر لیا۔ شہریار نے چونک کر سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شہریار کو اس کی آنکھوں میں خوف نظر آیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ کہتی ہوئی ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن پھر بھی صحیح طریقے سے کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ موچ نکال دی میں نے، آؤ تمہیں کمرے تک لے کر جاتا ہوں۔ شہریار نے اسے سہارا دینا چاہا، لیکن وہ پیچھے ہو گئی۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، انزل نے جلدی سے کہا اور لنگڑاتے ہوئے پیر کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ شہریار اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ انزل کا لباس ویسے ہی تھا جیسے ٹین ایج لڑکیوں کا ہوتا ہے۔ مقدس خود بھی بہت ہی ماڈرن عورت تھی اور وہ اپنی بیٹی کو بھی اس طرح کا لباس پہنا کر رکھتی تھی کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی شہر میں گزاری تھی، اس لیے انزل میں شہر کی ٹین ایج لڑکیوں والا ٹچ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تو شہریار نے دیکھا کہ وہ اپنی کتاب صوفے پر ہی بھول گئی ہے۔ اس کو تو جیسے بہانہ مل گیا تھا۔ وہ کتاب اٹھا کر اس کے کمرے میں آیا تو دیکھا کہ وہ بیڈ پر نیند دراز ہے۔ گڑیا، تمہاری کتاب رہ گئی تھی لاؤنج میں، شہریار نے بیڈ سائڈ پر اس کی کتاب رکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو بھائی۔ شہریار بھائی، میں بھول گئی تھی، انزل نے پھر سے معصومیت سے کہا۔ اسے لگا وہ کمرے سے چلا جائے گا، لیکن وہ نہیں گیا۔ اس کے پاؤں کے قریب بیٹھ کے کونے میں بیٹھ گیا۔
لگتا ہے تمہارا پاؤں خراب ہو جائے گا، پٹی کروانی پڑے گی۔ کہوں تو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ شہریار نے ایک بار پھر سے اس کے خوبصورت پاؤں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی نظروں سے ایک بار پھر سے گھبرا گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شہریار چاہتا کیا تھا۔ کیا وہ واقعی اس کا خیال رکھنا چاہتا تھا؟ نہیں، اب درد کم ہو گیا ہے، انزل نے تھوڑا آگے ہو کر اپنی مولچ والی جگہ کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ سوجن کم ہو گئی ہے اب، شہریار نے ایک بار پھر سے اس کے پاؤں کو چھوتے ہوئے کہا تو وہ پھر سے چونک گئی تھی۔ اس نے ایک دم اپنا پاؤں پیچھے کر لیا۔ چلتا ہوں، پین کلر لے لینا، شہریار کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو انزل کی جان میں جان آئی۔ 7 سال پہلے وہ کمرے میں آ کر اپنی چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنے لگا۔ اس کے اندر سکون نام کی چیز نہ پیدا تھی۔ جب سے اس نے اپنی سوتیلی ماں مقدس کی پریگننسی کی خبر سنی تھی، اس کے باپ نے شادی کر لی، اس نے صبر کر لیا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی سوتیلی ماں کو حمل بھی ٹھہر سکتا ہے۔ جہانگیر بلوچ تو ادھیڑ عمر تھے، لیکن مقدس تو جوان تھی۔ ان کا حق تھا اولاد پیدا کرنا، اور یہ حق کوئی بھی ان سے چھین نہیں سکتا تھا۔ کچھ دنوں سے مقدس کی طبیعت خراب تھی، اور آج جہانگیر بلوچ جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو یہ خبر سننے کو ملی۔ جہانگیر بلوچ نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر یہ خبر سنائی۔ جہانگیر بلوچ نے جب مقدس سے شادی کی بات اپنے بیٹے سے کی تو اس نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے کہا تھا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، دوسری شادی ان کا حق ہے اور ان کو سہارا چاہیے، لیکن اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کا باپ بچے کی خواہش کرے گا۔ وہاں جب اس نے یہ خبر سنی تو بہت پرسکون انداز میں سنی، لیکن اس کے اندر تو جیسے ایک محشر برپا ہو گیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، کسی پر اپنے اندر کے جذبات ظاہر نہ کرنے والا، باہر سے ہمیشہ سب کچھ نارمل رکھنے والا۔ اس کے اندر جو بھی چلتا تھا اسے دل میں ہی رکھتا تھا، اس کا اظہار کسی سے نہیں کرتا تھا۔ اسے غصہ بھی آتا تھا تو وہ ضبط کر جاتا تھا، لیکن آج جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اس کے لیے بالکل ناقابل برداشت چیز تھی۔ وہ 19 سال کا تھا، چھوٹا نہیں تھا، اور اس عمر کے بچے کو اگر معلوم ہو جائے کہ باپ کو اولاد ہونے والی ہے تو اسی طرح سے رد عمل دیتے ہیں۔ دوسری شادی کی بات بھی اسے اچھی نہیں لگی تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ ایسا ضرور ہوگا۔ اس نے سوچا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر اس کا باپ دوسری شادی کر لیتا ہے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی سوتیلی بہن بھائی بھی آ سکتے ہیں۔ شادی کے بعد جہانگیر بلوچ کے کمرے میں یہ خبر اس نے آرام سے سنی اور اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن اب اس نے کمرے کا حشر نشر کر دیا تھا۔ اپنے بیڈ سے بیڈ شیٹ اتار کر دور اچھالی، پردوں کو کھینچ کر پھاڑ دیا، ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی جتنی بھی چیزیں تھیں انہیں ہاتھ کو سلائڈ کر کے سب کو نیچے پھینک دیا، اور دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر دیوار پر مکے مارنے لگا اپنی مٹھی بند کر کے۔ اندر کا انتشار تھا کہ کسی طور کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ دروازے کی چوکھٹ پر انزل کھڑی تھی۔ شہری بھائی، آپ کو تایا سائیں بلا رہی ہیں۔ اس نے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی ہو کر جہانگیر بلوچ کا پیغام اسے دیا تو وہ اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اندر کیا اور دروازہ بند کیا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اور تمہاری ماں کو حویلی آنے کی؟ اس نے انزل کو دونوں شانوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ انزل اس اچانک حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس نے اب تک شہریار کا نرم رویہ ہی دیکھا تھا، لیکن آج پتہ نہیں شہریار کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ کسی پر اپنے دل کا غبار نہیں نکال سکتا تھا، اس لیے اسے متبادل مل گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے شہریار کو دیکھنے لگی۔ اس کا یہ روپ آج وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے ہمیشہ نرم رویے میں ہی دیکھا تھا شہریار کو، لیکن آج تو وہ وحشی جانور لگ رہا تھا۔ شہری بھائی چھوڑے مجھے، اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں ہوں میں تمہارا بھائی، جاؤ پوچھو اپنی ماں سے کیا تمہارا وجود ان کے لیے کافی نہیں تھا؟ شہری نے اس کے شہنے چھوڑ دیے تھے۔ اب اسے ہاتھ سے کھینچ کر اپنے بیڈ پر بٹھایا اور اس سے سوال کرنے لگا۔ انزل کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بول رہا ہے اور کیوں بول رہا ہے اور اتنے غصے میں کیوں ہے۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں امی سے آپ کی شکایت لگاؤں گی، وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، اور تمہیں پتہ ہے کہ اس کے بعد میں تمہارا کیا حشر کروں گا؟
اگر تم نے میری شکایت کسی سے لگائی تو؟ شہریار نے کہا اور اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے بڑی سی الماری کے قریب لایا اور الماری کھول کر اسے الماری میں بند کر دیا۔ شہری بھائی دروازہ کھولے، میرا دم گھٹ رہا ہے، یہاں بہت اندھیرا ہے۔ وہ روتی ہوئی الماری کے دروازے کو بہت بری طرح سے پیٹ رہی تھی اور شہریار سے اپنی آزادی مانگ رہی تھی۔ تم کو باہر نکالا تو تم میری شکایت لگاؤ گی جا کر، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ شہری نے کہا، نہیں، آئی پرومس، میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہوں گی، مجھے سانس نہیں آ رہی، پلیز دروازہ کھولیں، بہت گرمی ہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بند رکھنے کے بعد شہری نے اسے کھول دیا۔ وہ ایک دم سے باہر نکلی، اپنا گلا پکڑ کے زور زور سے کھانس رہی تھی اور سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر تھوڑی دیر دروازہ نہ کھلتا تو شاید واقعی میں وہ مر جاتی۔ وہ لمبی لمبی سانسیں لیتی ہوئی ایک دم سے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور اپنی سانسوں کو بحال کرنے لگی۔ اس کو چکر آ رہے تھے، خوف کے مارے ایسا بھیانک منظر اس نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا جو آج دیکھا تھا۔ یہ واقعہ اور شہری کا یہ رویہ اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ اسے اگر اس حویلی میں کوئی خاص توجہ اور پیار نہیں ملا تھا، لیکن اس طرح کا سلوک بھی اس کے ساتھ کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ تو پہلے بہت حساس تھی اور اب تو اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کی ماں مقدس بیگم اس کے کمرے میں آئی تو اس کی حالت دیکھ کر اس سے سوال کیا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ امی، شہری بھائی مجھ سے بدتمیزی کر رہے تھے، اس نے روتے ہوئے اپنی ماں کو بتایا۔ خبردار جو آج کے بعد تم نے اس قسم کی بات کی شہری کے متعلق تو تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ اچھی طرح سے جانتی ہوں میں، اس کا رویہ تمہارے ساتھ بہت اچھا ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھتا ہے، لیکن تمہیں تو شوق ہے مجھے ذلیل کروانے کا، جھوٹی لڑکی۔ شدید نفرت ہے مجھے جھوٹ بولنے والی لڑکیوں سے۔ تم سے اور کچھ نہیں بن پاتا تو جھوٹ بولنے پر اتر آئی ہو۔ اب شہری پر الزام تراشی شروع کر دی ہے تم نے۔ میں جانتی ہوں کہ میرا تمہارے تایا سے شادی کرنا تمہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدلے میں تم میرے ساتھ اس طرح گیم کھیلو، جھوٹ بولو، جھوٹی شکایتیں لگاؤ۔ میں تم سے ہر قسم کی بدتمیزی کی توقع کر سکتی ہوں، لیکن مجھے تم سے جھوٹ کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ کیا میں نہیں دیکھ رہی کہ شہری کا رویہ تمہارے ساتھ کس قدر مخلصانہ ہے؟ اتنا خیال رکھتا ہے وہ تمہارا، اور تم؟ مقدس بیگم اپنے الفاظ کے نشتر چلانے لگی۔ انہیں واقعی میں یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہریار نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہوگا، کیونکہ اب تک اس نے یہی دیکھا تھا کہ شہریار اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ اس نے شہریار کی دھمکی کے باوجود اس کی شکایت اپنی ماں سے لگانی چاہی، لیکن آگے سے ایسی باتیں سن کر اس کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دی گئی تھی۔ آج اس کی 16ویں سالگرہ تھی اور وہ پورے 16 سال کی ہو گئی تھی۔ اس کے بابا ہر سال اس کی سالگرہ بہت اچھے طریقے سے مناتے تھے، لیکن آج کسی نے بھی اسے وش نہیں کیا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور وہ جاگ رہی تھی۔ وہ 11 بجے تک سو جاتی تھی، لیکن آج اپنی سالگرہ کا سوچ کر اس امید میں جاگ رہی تھی کہ اس کی ماں اسے وش کرے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کی ماں تو سو رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی اور اداس ہی ہو کر حویلی میں بنے چھت کی جانب جاتے ہوئے گول چینی پر بیٹھ گئی۔ سب لوگ سو رہے تھے، وہ جاگ رہی تھی۔ وہ اپنے کمروں میں بند تھے۔ یہاں پر اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ جہانگیر صاحب اور مقدس بیگم اپنے کمرے میں تھے، شہریار بھی اپنے کمرے میں تھا۔ جنت بیگم سویرے سو جایا کرتی تھی۔ شہریار کی 2 بہنیں جو اس سے بڑی تھیں، ان کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھروں میں رہ رہی تھی، یعنی کہ اس گھر میں صرف جہانگیر صاحب، مقدس، شہریار اور اس کی دادی جنت بیگم تھی، اور بہت سارے ملازم تھے۔ باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ حویلی میں خاص موقعوں پر آیا کرتے تھے، لیکن حویلی کے مستقل مکین نہیں تھے، جیسے کہ نسرین اور شہرین یعنی شہریار کی بہنیں۔ وہ گول جینے پر بیٹھ کر اپنی ان ساری سالگرہوں کو یاد کر رہی تھی جو اس کے باپ نے دھوم دھام سے منائی تھی۔ وہ سکندر بلوچ کے بہت کلوز تھی۔ سکندر بلوچ اپنی ہر بات اس کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ حویلی میں گزارا ہوا ہر پل، ہر لمحے کی داستان وہ اپنی بیٹی کو سناتے تھے۔ صرف اپنے باپ کی وجہ سے اس نے اس حویلی سے انسیت ہو گئی تھی، لیکن جو کچھ شہریار نے اس کے ساتھ کل کیا تھا، اس کے بعد سے لے کر وہ خوف زدہ ہو گئی تھی اور شہریار سے چھپتی پھر رہی تھی۔ لیکن آج اپنی سالگرہ کے موقع پر اپنے باپ کو یاد کر کے اسے بالکل بھول گیا تھا
کہ شہریار بھی یہاں پر ہے، اور وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ دوسری طرف شہریار اپنے کمرے میں بیٹھا کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ کل تک اسے مقدس بیگم سے اور اس کی بیٹی سے کوئی شکایت نہیں تھی، سب کچھ نارمل چل رہا تھا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ دوسری شادی اس کے والد کا حق ہے اور اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے دکھ بھی ہوا تھا کہ کوئی اس کی ماں کی جگہ لے رہا ہے، لیکن وہ خواب و خیالوں میں رہنے والا شخص نہیں تھا، حقیقت پسند تھا۔ لیکن انسان چاہے کتنا اچھا اور کتنا مضبوط کیوں نہ ہو جائے، کچھ باتیں زندگی میں ایسی ہو جاتی ہیں جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہیں۔ مقدس کی پریگننسی کی خبر بھی اس کے لیے ایسی تھی جو اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی کیفیت بہت عجیب ہو گئی تھی۔ یہ سب صرف اس لیے تھا کہ وہ بڑا تھا، جوان تھا۔ اگر اس کے بچپن میں اس کے والد شادی کر لیتے اور یہ سب ہوتا تو اسے شاید اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن اب وہ بچہ نہیں تھا، بڑا ہو چکا تھا، اور وہ کیسے لوگوں کو یہ بتا سکتا تھا کہ اس کا باپ اس عمر میں باپ بننے والا ہے۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ اس کے ہر یار دوست کے جب یہ بات پتہ چلے گی تو اس کا کتنا مذاق اڑایا جائے گا، اور ویسا ہی ہوا تھا۔ یہ خبر پورے خاندان میں ایک ہی دن میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی، اور اس خبر کو پورے خاندان میں نشر کرنے والی اس کی اپنی دادی جنت بیگم تھی، جو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ جنت بیگم آنے والے پوتے کا سوچ کر خوش تھی، اور یہ تک نہیں سوچ رہی تھی کہ پوتے کی جگہ پوتی بھی آ سکتی ہے۔ شہریار اب سے کچھ گھنٹے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں اس نے آنے والے بچے کی وجہ سے جتنی اس کی ذلت اس کے دوستوں نے کی تھی وہ اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے کہتے ہیں بھڈی گوڑی لال لگام، اس کے ایک دوست نے اسے چڑھانے کے لیے کہا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ تمیز سے بات کر، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں بھول جاؤں گا کہ تو میرا دوست ہے۔ اس نے اپنے دوست کو وارننگ دیتے ہوئے کہا، یار میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اس کے دوست عبید نے کہا، شہریار اگر تمہاری سوتیلی ماں نے بیٹا پیدا کر دیا تو تمہارے اکلوتے ہونے کا رعب ختم ہو جائے گا، پھر تمہارا سوتیلا بھائی آئے گا اور وہ حویلی پر راج کرے گا، تمہارے باپ کی ساری توجہ تم سے ہٹ کر تمہارے بھائی پر چلی جائے گی، مختصر یہ کہ تمہاری وہ حیثیت نہیں رہے گی حویلی میں جو اب ہے۔ اس کے دوست جنید نے کہا، جتنے منہ اتنی باتیں، ویسے شہریار بہت عجیب سی بات ہے، مذاق کے علاوہ یار تمہارے والد صاحب کو سوچنا چاہیے تھا، یہ کوئی عمر ہے ان کی بچہ پیدا کرنے کی؟ خیر سے وہ نانا بن چکے ہیں اور تمہاری شادی کے بعد دادا بھی بن جائیں گے۔ ہم تو مذاق میں یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن لوگ کیا سوچیں گے؟ اس کے دوسرے دوست رشید نے کہا تو وہ اپنے دوستوں کی محفل چھوڑ کر وہاں سے چلا آیا، اور تب سے لے کر کمرے میں بند تھا۔ جب سے علاقے کے حالات خراب ہوئے تھے تب سے لے کر اس کے والد جہانگیر بلوچ نے اسے حویلی تک محدود کر لیا تھا۔ وہ شہر بھی نہیں جا سکتا تھا، اپنے علاقے سے باہر بھی نہیں جا سکتا تھا، اس لیے ڈیرے پر جا کر دوستوں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ جاتا تھا۔ قبائلی جھگڑے اتنے زیادہ بڑھ چکے تھے کہ شہر جانے والا راستہ تھا خراب تھا، جو بھی وہاں سے گزرتا صحیح سلامت مشکل سے واپس آتا۔ حویلی میں قید رہ کر وہ بہت فرسٹریٹڈ ہو گیا تھا۔ اس کا اکلوتا ہونا بھی اس کے لیے بہت پریشانی کا باعث تھا۔ اس وجہ سے اس کی ساری آزادی سلب کر لی گئی تھی، لیکن اب تو وہ دوستوں کے سامنے بیٹھنے کے بھی قابل نہیں رہا تھا۔ وہاں پر بہانے بہانے سے اس کے دوست یہی ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ ایک اچھا بھلا سمجھدار نوجوان تھا جسے صرف ایک خبر نے اس قدر ڈسٹرب کر دیا تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اوپر سے وہ اپنے دل کا غبار کسی پر نکال بھی نہیں سکتا تھا۔ صرف ایک خبر نے اس کی ساری شخصیت کو مسمار کر کے رکھ دیا تھا۔ بعد میں شاید وہ ٹھیک ہی ہو جاتا، لیکن ابھی یہ سب اس کے لیے ناقابل قبول حقیقت تھی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ باہر لان میں جائے اور تھوڑی تازہ آب و ہوا میں سانس لے تاکہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا تو انجل کو سیڑھیوں پر بیٹھا پایا۔ پتہ نہیں اسے ایک دن میں انجل سے اتنی نفرت کیوں ہو گئی تھی، حالانکہ اس میں اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اسے ان دونوں ماں بیٹیوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں پر آدھی رات کو؟ انجل جو اپنے خیالوں میں گم تھی، اچانک سے شہریار کی آواز سن کر اس کا دل اچھل پڑا تھا۔ بنا کچھ سوچے سمجھے وہ ایک دم سے کھڑی ہوئی۔
اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگنے لگی کہ شہریار نے اس کا بازو کھینچ لیا۔ اسی بات کا اسے ڈر تھا اور اسی لیے وہ بھاگی تھی، لیکن بھاگنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے، میرے سوال کا جواب دو، میرے سوال کا جواب دیے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اس نے انجل کو کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اس کی کلائیوں پر اپنے ہاتھ کے پنجے گاڑ دیے۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ انجل کو شدید درد محسوس ہونے لگا تھا۔ شیری بھائی پلیز مجھے جانے دیں، مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ آواز نیچے رکھو اور جو میں نے پوچھا ہے پہلے مجھے اس کا جواب دو، جواب لیے بغیر میں تمہیں یہاں سے کسی صورت جانے نہیں دوں گا۔ شہریار نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی تھی، وہ وحشی ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ انجل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اتنی خوفناک آنکھیں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حالانکہ شہریار کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، لیکن اس پل اسے یہ آنکھیں دنیا کی سب سے خوفناک آنکھیں لگ رہی تھیں۔ آج میری برتھ ڈے ہے اور مجھے بابا یاد آ رہے تھے۔ انجل سمجھ گئی تھی کہ جب تک جواب نہیں دے گی اس کی جان بخشی نہیں ہوگی، اس لیے اس نے فوراً سے جواب دے دیا۔ او برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، کتنے سال کی ہو گئی ہو؟ شہریار نے اس کے بازو پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی تھی، لیکن بازو چھوڑا نہیں تھا۔ 16 سال کی، اس نے بتایا۔ وہ ابھی تک اپنا بازو چھڑانے کی ناکام کوشش کیے جا رہی تھی۔ اوہ 16 سال، تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں تمہاری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی چاہیے؟ چلو آؤ تمہاری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اسے بازو سے کھینچتا ہوا طویل راہداری کی طرف لے جا کر وہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ شیری بھائی کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ میرا ہاتھ چھوڑیں پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ التجا کرنے لگی، لیکن شہریار کہاں اس کی سننے والا تھا۔ وہ اسے راہداری سے کھینچتا ہوا لے کر جا رہا تھا، اور یہ طویل راہداری تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پہلے کبھی انجل کو یہ راہداری اتنی طویل نہیں لگی تھی، لیکن آج یہ راہداری اتنی بڑی کیسے ہو گئی تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اسے حویلی کے پچھلی طرف لے کر آیا جہاں پر ایک اسٹور روم نما کمرہ تھا۔ وہ اس کو کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کیا۔ وہاں پر اندھیرا تھا اور اوپر ایک روشن دان بنا ہوا تھا جہاں کوئی لائٹ جل رہی تھی باہر، جس کی تھوڑی سی روشنی سے اس اسٹور روم نما کمرے میں ہلکی سی روشنی پیدا ہو رہی تھی۔ وہ دونوں اس نیم اندھیرے کمرے میں کھڑے تھے۔ شہریار نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہی شہریار نے اس کا ہاتھ چھوڑا وہ ایک بار پھر سے باہر جانے کو بھاگنے لگی تو شہریار نے اسے پکڑ لیا۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم، آج رات ہم تمہاری برتھ ڈے یہیں پر سیلیبریٹ کریں گے، دیکھو کتنی اچھی جگہ ہے۔ شہریار نے اسے بازو سے کھینچ کر واپس اپنی جگہ پر کھڑا کیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر یہ شخص کیا تھا، کیا چاہتا تھا۔ شہریار نے سر تا پا ایک نظر اسے دیکھا۔ نیلی جینز کے ساتھ سیاہ رنگ کی گھٹنوں تک آتی کاٹن کی شرٹ اور سیاہ رنگ کا سکارف اس نے گلے میں مفلر کی طرح باندھا ہوا تھا۔ سیاہ رنگ کے لباس میں اس کا گورا رنگ دمک رہا تھا، جیسے کوئلے کے کان سے ہیرا نکل رہا ہو۔ اس پر اس کے خوبصورت گلابی ہونٹ اور جھیل سی آنکھیں، اپنے بڑھتے ہوئے قد کی وجہ سے وہ 16 سال سے بھی بڑی لگ رہی تھی۔ آدھے بالوں کی پونی بنائے اور آدھے بال کھلے چھوڑے ہوئے تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگا، پھر آہستہ آہستہ سے قدم بڑھاتا ہوا اس کی جانب بڑھنے لگا، اور وہ اسی سپیڈ سے آرام آرام سے پیچھے کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ پیچھے ہوتے ہوئے دیوار سے جا لگی اور کوئی راستہ اس کے لیے نہیں بچایا تھا۔ شہریار بالکل اس کے قریب آ کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل میں کبھی بھی کسی لڑکی کو دیکھ کر اس قسم کے جذبات نہیں جاگے تھے، اور اس کے قریب کوئی لڑکی آئی ہی نہیں تھی۔ وہ کالج میں پڑھتا تھا جہاں پر لڑکیاں نہیں ہوتی تھیں۔ اس کے بعد حویلی میں قید ہو کر رہ گیا۔ وہاں بھی جتنی لڑکیاں تھیں وہ اس کی کزنس تھیں، اور بچپن سے انہیں دیکھتا آ رہا تھا اور بہنوں کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ کبھی اس نظر سے اس نے کسی کو نہیں دیکھا تھا، لیکن انزل وہ واحد لڑکی تھی جسے اس نے بچپن سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے لیے بالکل اجنبی تھی، حالانکہ وہ بھی اس کی کزن ہی تھی، لیکن جو لڑکیاں شروع سے اس حویلی میں پلی بڑھی تھیں ان میں اور انزل میں بہت فرق تھا۔ حویلی میں رہنے والی اپنی کزنس کو بہنوں جیسی سمجھتا تھا، شاید دل سے، لیکن ساتھ میں نہ رہنے کی وجہ سے انزل کے ساتھ وہ جذبات نہیں آئے تھے۔ وہ اس قسم کا لڑکا نہیں تھا، لیکن عمر کے اس حصے میں تھا جہاں پر اس طرح کے جذبات کا آنا فطری عمل تھا۔ پہلے بھی اس کے پاؤں کی موچ نکالتے ہوئے نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا
کہ اس کی جسارت بڑھنے لگی تھی اور آج بھی وہ اسے دیکھ کر آگے بڑھنے لگا۔ یہ سب غیر ارادی تھا، وہ اسے اس کام کے لیے یہاں لے کر نہیں آیا تھا، صرف خوفزدہ کرنے کے لیے لے کر آیا تھا۔ لیکن جہاں دو لڑکا اور لڑکی اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور وہی شیطان شہریار کے دل میں گھس چکا تھا اور اس لڑکی کے لیے اس کے جذبات ابھار رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والی ساری ڈپریشن والا غصہ اسے بھول چکا تھا۔ وہ پاس کھڑا اس کے حسین آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جو خوفزدہ سی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شہریار کا ہاتھ بے اختیار اس کے چہرے کی جانب بڑھنے لگا، لیکن اس نے اس کے چہرے کو چھوا نہیں تھا، وہیں پر اپنا ہاتھ روک لیا۔ 16 سال کی ہو گئی ہو تم، اسی خوشی میں پورے 16 گھنٹے تم اسی کمرے میں رہو گی، اور اگر تم نے کسی کو مدد کے لیے پکارا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھو گی۔ شہریار نے اپنے اندر کے مرد کو مارتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا بہت مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ وہ ایک مضبوط اعصاب والا لڑکا تھا، اسے بہت اچھی طرح سے اپنی حدود کا پتہ تھا، لیکن تھا تو وہ انسانی۔ اس پل اس لمحے تو اس نے شیطان کو مات دے دی تھی، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اپنے آپ کو روک نہ پاتا۔ 16 گھنٹے، انزل نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ تم نے برتھ ڈے بمز کا نام تو سنا ہی ہوگا، یہ 16 گھنٹے تمہارے برتھ ڈے بمز ہوں گے۔ وہ کہتا وہاں سے باہر گیا اور باہر سے کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ شہری بھائی ایسا نہ کریں، شہری بھائی میں یہاں مر جاؤں گی، شہری بھائی یہاں بہت اندھیر ہے، بہت گرمی ہے، شہری بھائی دروازہ کھولیں۔ وہ بھاگتی ہوئی دروازے کے پاس آئی اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ شہریار اس کی آوازیں سن رہا تھا، اسے عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ انزل کو تکلیف دے کر، مقدس کی بیٹی کو تکلیف دے کر اسے لگ رہا تھا کہ وہ مقدس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے رہا ہے جو اس کے دوستوں نے آج اس کے ساتھ کیا تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس ننھی جان کا اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ انجل کو وہاں بند کر کے وہاں سے نکل گیا تھا۔